مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سورہ الحاقہ کی یہ آخری آیات ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اس پر تو میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں کہ پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے، جو چاہتے ہیں کچھ کہ ان کو ہدایت ملے، جو نہیں چاہتے ان کو نصیحت کی بات ان پہ اثر نہیں کرتی۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، قرآن کہتا ہے اے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، یہ چیز ہمارے علم میں ہے۔ دیکھو قرآن انسان کی نفسیات سے واقف ہے، اللہ کا کلام ہے نا۔ ہم جب بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں، قرآن پہ چلنا چاہتے ہیں، تو فوراً ہمارے ذہن میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو قرآن پہ نہیں چل رہے، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ اگر نہیں چل کے بھی صحیح ہیں تو ہم کیوں چلیں، پھر ہم کیوں اتنی ٹینشن اٹھائیں۔ بھائی یہ جو نہیں چل رہے قرآن پہ، جو زبان سے انکار کر رہے ہیں، یا زبان سے تو نہیں لیکن اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ ایک آدمی قرآن کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ عمل سے کہہ رہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا۔ ایک قسم کی یہ بھی تکذیب ہی ہے، انکار کرنا ہی ہے۔ تو جو لوگ بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو نہیں چل رہے، تو وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، خوشیوں والی زندگی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا رہے ہیں، نارمل لائف ہے، تو ہم کیوں اب نارملٹی کی طرف جائیں؟ داڑھی رکھنا نارمل ہے یا داڑھی کٹانا نارمل سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں؟ کٹانا نارمل ہے، رکھنا اب نارملٹی سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹ بول کے مال بیچنا، دو نمبری کرنا، یہ نارمل سمجھا جاتا ہے۔ آپ لاکھوں کا نقصان کر دو سچ بول کے، یہ اب نارملٹی سمجھا جاتا ہے اس چیز کو۔ دیر سے شادی کرنا نارمل ہے، جلدی شادی کرنا اب نارملٹی ہے۔ 15 18 سال کی عمر میں بچکانا کام۔ گوروں کے ہاں آپ جائیں گے تو شادی کرنا ہی اب نارملٹی ہے، اور ان کے ہاں نہ کرنا نارمل ہے۔ بیوی کا ہماری سوسائٹی میں کمانا یہ کوئی روٹین کی چیز نہیں ہے، نہ کمانا روٹین کی چیز ہے، لیکن گوروں کے ہاں نہ کمانا اب نارملٹی ہے، کمانا کیا ہے؟ نارمل ہے۔ آپ اگر 50 سال پہلے جائیں گے یا 100 سال پہلے اپنی سوسائٹی پہ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی تھیں اب وہ اب نارملٹی کا کام سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں نا وہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ویسٹرن کلچر، گورا جا رہا ہے، جس طرف گورا جا رہا ہے۔ یعنی ہر چیز میں آپ غور کریں، ابھی ہمارے ہاں خواتین کا کمانا یہ نارمل نہیں ہے، یہ عجیب سا لگتا ہے، لیکن آپ ذرا ایجوکیٹڈ علاقوں میں جائیں، پڑھے لکھے علاقوں میں، یا پوش ڈیفینس سے آئے ہیں نا بھائی، ان کو زیادہ پتہ ہوگا۔ ڈیفینس میں بہت سے گھروں میں، سب کی بات نہیں، بہت سے گھروں میں نہ کمانا اب نارملٹی ہے۔ بھائی وائف کیوں نہیں کماتی، جاب کیوں نہیں کرتی؟ تو ہم لوگ آہستہ آہستہ جا کدھر کو رہے ہیں؟ یورپ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہمارے ہاں جلدی شادی کرنا یہ اب نارملٹی ہے، 30 سال میں نارمل ہے، لیکن ہمارا فیوچر کیا ہے؟ وہی ہوگا جو گورے کا ہے، کیونکہ گورا جس اسٹیپ پہ آج پہنچا ہوا ہے نا، 100 سال پہلے وہ اس اسٹیپ پہ تھا جہاں ہم آج ہیں، تو رخ ہمارا اسی طرف ہے جس طرف گورے کا ہے، اور گورا 100 سال کے بعد جہاں ہوگا ہم 100 سال کے بعد وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہمارے ہاں شراب پینا اب نارملٹی ہے، شراب سے بچنا کیا ہے؟ بھائی جب تک ہمیں کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ پیتا ہے یا نہیں پیتا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں پیتا، پینے کی رپورٹ چاہیے ہمیں، ورنہ نارمل تو یہی ہے کہ بھائی نہیں پیتا۔
آپ کے ہاں جب کوئی رشتہ لے کے آتا ہے آپ کی بچی کے لیے تو آپ لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ شراب تو نہیں پیتا؟ پوچھتے ہیں؟ پوچھیں گے اس کو غصہ آ جائے گا کہ شکل سے شرابی لگ رہا ہوں بھائی تمہیں. وجہ کیا ہے کہ بھائی شراب پینا یہ ایب نارملٹی ہے, چند لوگ ہیں جو پیتے ہیں, لیکن نہ پینا کیا ہے, یہ نارمل ہے. لیکن جس اسپیڈ سے شراب کا ریشو ہماری سوسائٹی میں, عیاشی کا ریشو بڑھ رہا ہے, کل نہ پینا, گورے سے آپ پوچھیں, گورے میں تعارف ہوتا ہے یہ نہیں پیتے, لوگ حیران ہوتا ہے بھائی عجیب آدمی ہے یہ پیتا ہی نہیں ہے, حیرت ہے یار یہ نہیں پیتا. ان کے ہاں پہلے نا 6 مہینے نہیں نہاتے تھے انگریز, اب تو نہانا شروع ہو گئے. تو جو روزانہ نہاتا تھا وہ ایب نارملٹی, ایب نارمل ہے, روز نہا رہا ہے, سمندر کی مچھلی ہے کیا, پانی مہنگا ہو جائے گا بھائی تیری وجہ سے, ڈیم خشک ہو جائیں گے. ابھی بھی کچھ قومیں ایسی ہیں جو نہیں نہاتے, کئی مہینے نہیں نہاتے, ان کے رواج ہی نہیں ہے نہانے کا. یہ جو مسلمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا نارمل ہے یا نہ دھونا؟ دھونا نارمل, سب دھوتے ہیں, جو نہیں دھوتا وہ گندا بچہ. لیکن آپ کو پتا ہے غیر مسلموں میں ایسا نہیں ہے, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ایک عجیب سا لگتا ہے ان کو, یار ہاتھ دھو کے کھانا کھا رہے, ان کے رواج نہیں ہے. وہ تو پھر ان کے ڈاکٹروں نے ان کو اتنا سمجھایا کہ بیماریاں پھیلتی ہیں, تو سینیٹائزر وغیرہ, ابھی بھی ہاتھ نہیں دھوتے کہ اٹھ کے جا کے نل کے سے ہاتھ دھو لیں, سینیٹائزر یوز کریں گے, وہ ٹیشو آئے گا گیلا, یوں کر کے جراثیم مارنے کی کوشش کریں گے. ابے تو تمیز سے ہاتھ دھو لے جا کے, نہیں یہ کیا ہے, نارمل ہے یار ہاتھ دھو رہے. ہمارے ہاں کوئی پانی سے استنجا ہی نہ کرتا ہو, نارمل ہے اب نارمل ہے؟ انسان ہی نہیں ہے یار, تو پانی سے تو گندا ہو جائے گا بھائی تو. گوروں کے ہاں کوئی پانی یوز کرے تو وہ کیا ہے, ایب نارملٹی ہے, تبھی ان کے ہاں واش روم میں پانی نہیں ہوتا. اس سے پتا چلتا ہے بھائی جا ہم کدھر کو رہے ہیں, بولو نا, ہم جا ادھر کو رہے ہیں. کچھ چیزیں جو ہمارے ہاں آج ایب نارملٹی کی ہیں, کل وہ نارمل بن جائیں گی, اور جو آج نارمل ہیں اس کام کرنے والے کو لوگ ایب نارمل کہیں گے, اس کا میٹر کیا ہو گیا ہے, گھوم گیا. یہ بیوقوف آدمی 30 سال میں شادی کر رہا ہے, پاگل ہو گیا یار. یہ احمق آدمی 3 بچے ہو گئے اس کے, عجیب پاگل. یہ تو آبادی بڑھا کے غربت, یہ تو ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے, ایسا تباہی پھیل جائے گی. یہ باتیں ہوں گی کل فیوچر میں. میں یہ رپورٹ نہیں پیش کر رہا, اس سے ایک سبق دلا رہا ہوں آپ کو. میں بھی پہلے اس مضمون کو آپ کی دماغ میں اچھی طرح بٹھا دوں, پھر میں بتاؤں گا میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں. آج خواتین کا جاب کرنا ہماری سوسائٹی میں کوئی ایک روٹین کی چیز نہیں ہے. کل جاب نہ کرنا کیا بن جائے گا, ایب نارملٹی, ظلم سمجھا جائے گا. بھائی بیگم جاب نہیں کرتی, اف گھر میں قید کیا ہوا ہے, جیل خانہ, خواتین کے حقوق نہیں ہیں. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے, اس پوری تفصیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو سوسائٹی ہے یا جو کلچر ہے وہ کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, وہ چینج ہوتا رہتا ہے. آج جو چیز ایب نارملٹی ہے کل نارمل بن جائے گی, آج جو چیز نارمل ہے کل ایب نارملٹی کہلائے گی. یہ کتنی بڑی ایک اس میں سبق ہے کہ ہم سوسائٹی کی بیس پہ کسی چیز کو نارمل یا ایب نارمل ہونے کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, نارمل کون ہے ایب نارمل کون ہے. کیونکہ اگر سوسائٹی کو معیار بناتے ہو تو آج سوسائٹی ایک چیز کو صحیح کہہ رہی ہے, کل بالکل اس کی اپوزٹ کو صحیح کہے گی. اس کا مطلب یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, تو دو متضاد چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. یہ بھائی تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے کیا ٹیکنیکل قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں. آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ گڈاپتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ممبر پہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو نارمل نہیں ہیں, ایب نارملٹی کی باتیں. صحیح ہے نا؟ تو بھائی مفتی صاحب خود کون سا نارمل ہیں؟ ہمارے تو ساری باتیں آپ کو پتہ ہے کہ اٹھ پٹانگ قسم کی ہوتی ہیں, تبھی تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. خواتین تو بیان میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے. آج میری بچی بتا رہی تھی ابو ایک انٹی آ رہی ہیں بیان میں, خواتین کے بیان. میں نے کہا ان انٹی کو چائے وائے کا پوچھا کرو بیٹا, وہ بھی بھاگ جائیں گی, ان کو بٹھا کے رکھو. ایک آدھ انٹی آ رہی ہیں ان کو بٹھا کے رکھو. خواتین تو میرے بارے میں تبصرہ کرتی ہے, بندہ ہمیں زہر لگتا ہے. یوٹیوب بھرا ہوا ہے کمنٹ سے, یہ بندہ ہمیں زہر لگتا ہے.
حالانکہ ہم خواتین ہی کے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن خواتین کے حقوق کی آواز اگر آپ یہ اٹھائیں کہ ان کو گھروں سے باہر نکالو, ان کو جاب دلاؤ, ان کو شوہروں کی اطاعت سے باہر نکالو, تو یہ چیز اس سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی ہے. ان حقوق کی بات کرو جو سچی مچی کے حقوق ہیں, جس سے عورت کو حقیقت میں فائدہ ہے, تو وہ ایب نارمل سمجھا جاتا ہے وہ بندہ, حالانکہ وہ خواتین کو زیادہ حقوق دلا رہا ہے. ابے مجھے بتاؤ, خواتین کو جب جاب کی اجازت ہوگی, خواتین جاب کریں گی, مردوں کو مفت خورے کی عادت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو مفت خورے کی عادت پڑے گی تو اس میں نقصان عورت کا ہے, مرد کا ہے؟ عورت کا نقصان ہے, عورت کا نقصان ہے. اور آپ جاؤ ایسی سوسائٹیز کو دیکھو, ان قوموں کو دیکھو جنہوں نے خواتین کو گھروں سے نکالا, اس کے بعد خواتین کہہ رہی ہیں ہمیں کسی طرح گھروں میں لے کر آؤ, ہمارے مردوں پہ ذمہ داری ڈالو, مگر مرد ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. مفت خورے کی عادت ایک دفعہ لگ جائے تو پھر انسان اپنی آمدن میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا. یہ تو میرا تجربہ ہے. میں نے چند غریبوں کو منتھلی کچھ رقم دینا شروع کی, ان کی غربت ختم ہو گئی مگر پھر بھی وہ مانگتے ہیں. چند, سارے غریب ایسے نہیں ہیں. اب کسی کو کیا پتا کس غریب کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں غیبت نہیں ہے. تو مجھے اندازہ ہوا اب ان کے منہ کو کیا لگ گئی ہے, زکوٰۃ لگ گئی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فری میں تعاون شروع کر دیں, وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر کے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو اپاہج تھوڑی بنانا ہے. تو پھر میں اس غریب سے ہاتھ کھینچ لیتا ہوں, تو نہیں ملے گا بھائی. چند واقعات ہیں میں سناتا, مگر وہ غریب سمجھ جائے گا کہ میری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں وہ واقعات نہیں سناؤں گا. کسی کی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے. اچھے بھلے لوگ جب مفت میں ملتا ہے نا تو مفت خورے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ, اس لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ. تو جب مرد عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اور یہ چیز کلچر کا حصہ بن جائے گی, تو مرد کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام بیوی کو کھلانا ہوگا. وہ کہے گا جب وسیم کی بیوی اپنا کماتی ہے, غفار کی بیوی اپنا کماتی ہے, ستار کی بیوی اپنا کماتی ہے, جمشید کی بیوی اپنا خود خرچہ کرتی ہے, اور سبکتگین کی وائف بھی اپنا خود خرچہ کر رہی ہے, تو میں دنیا میں پاگل ہوں جو میں تنخواہ آدھی بیوی کو لا کے پکڑا دوں؟ سارے کر رہے ہیں. ابھی تو سارے نہیں کر رہے نا, ہم بھی نہیں کر رہے. ہمیں پتا ہے یار, میرا خالہ زاد بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے, ماموں زاد بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے, وسیم بھی جو میرا دوست ہے وہ بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے, اور سبکتگین صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں, جمشید بھی کر رہا ہے, تو میں بھی کر رہا ہوں. تو کوئی عورت بھی سمجھتی ہے کوئی احسان تھوڑی ہے, ساری دنیا کھلاتی ہے, تم بھی کھلاؤ, تمہارا باپ بھی کھلائے گا. خواتین تو گریبان پکڑ کے شوہر سے خرچہ مانگتی ہیں. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا, پھڈا یہ چل رہا ہے, عورت کہہ رہی ہے میاں اپنی آمدن چھپا رہا ہے مجھ سے. میں نے کہا میاں سے بھائی کیوں چھپا رہا ہے اپنی آمدن؟ اس نے کہا میں کیوں بتاؤں اپنی آمدن. میں نے کہا ابھی بیوقوف آدمی آدھی بتا دیتا, آدھی چھپا لیتا. اس کو کون سا وہ بینک اسٹیٹمنٹ جا کے دیکھ رہی ہے؟ سیاست سے کام لو, پوری نہ بتاؤ. 1 لاکھ ہے تو بتاؤ بیگم 50,000 کما رہا ہوں, اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ 50 تو کما رہا ہوں نا میں. تمہیں اگر یہ ڈر ہے پوری بتا دی تو نہ بہن پہ خرچ کرنے دے گی, نہ ماں پہ خرچ کرنے دے گی, نہ صدقہ کرنے. بعض عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر شوہر اگر پوری آمدن ان کو بتا دینا تو پھر وہ چاہتی ہیں پوری ہمیں ملے, نہ یہ اپنی ماں پہ خرچ کریں نہ بہن پہ خرچ کریں. اب خواتین کہیں گی ہمارے خلاف بول رہا ہے. آپ کے خلاف نہیں بول رہا, عورت بھی تو ماں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ ماں پہ بھی خرچ کرے, یہ بہن پہ بھی خرچ کرے, تو وہ بھی تو مرد تھوڑی ہے, وہ بھی بہن ہے, وہ بھی تو عورت ہی ہے نا. تو وہ عورت ہی کے حق کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے مال پہ بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے, جس میں ماں بھی ہے, بہنیں بھی ہیں. وہ بیوہ طلاق یافتہ بہن ہے, اس کو بھی مرد کھلاتا ہے. اگر بیگم کو ساری آمدن بتا دے گا ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا, پھر نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں, ساری نہیں ہوتی, نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا, نہ بھائی پہ بہن پہ خرچ کر سکے گا, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ پھر سیاست یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنی پوری آمدن بیگم کو نہ بتائے. اب پھڈا ہو رہا ہے, اب میں چاہ رہا تھا مرد کو آنکھ مار کے سائڈ پہ لے جاؤں, ابھی تو آدھی بتا نا, یا تو پوری نہیں, گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس میں تو کچھ تو بتا دیں. لیکن وہ اتنا نیک کہہ رہے نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا, میں یہ سچ کا ہیضہ ہے, یہ کیا ہے؟ سچ کا ہیضہ ہے. تو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا, لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ برداشت ہو جائے گا, جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ حالانکہ جھوٹ بھی نہیں ہے, گول مول بات ہے. تو گول مول بات کرنا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن ایک مصلحتاً سیاستاً تاکہ گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے اور آپ اپنی ماں بہنوں کو بھی کھلاتے رہو, اس میں گول مول بات کرنا شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے یہ. اب ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو بیگم اچھی نہیں لگتی, بہت سے لوگوں کو اپنی بیگم اچھی نہیں لگتی, لیکن وہ کہتے ہیں یار بس اللہ نے ایک جوڑا باندھ دیا تو چلائیں گے, نبھاتے ہیں.
دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتے, وفا کرتے ہیں بیوی کے ساتھ, لیکن دل سی کیفیت پوچھو تو ان کو نہیں اچھی لگ رہی, لیکن گزارا چلا رہے ہیں. اب ان کی بیگم نے پوچھا اپنے شوہر سے, کیا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں؟ ان کو سچ کا ہیضہ ہے. انہوں نے بولا مجھے آپ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور پھڈا میرے پاس آئے کہ عورت کہے کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی, تو میں شوہر سے پوچھوں کہ بھائی تو بولا کر اچھی لگتی ہے, تو آپ بولو, شوہر بولے کہ میں سچ بولتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, تو میرا دل چاہے گا میں اس کو کنارے پہ لے کے طبیعت سے دھوؤں. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے بیوقوف دیکھیں, ابے منہ سے پھوڑ دے بھائی بیگم تم مجھے, ہو سکتا ہے یہ کہنے کی برکت سے اچھی لگنا شروع ہو جائے. زبان کے الفاظ کا انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے. کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ بولو اچھی لگتی ہے, تھوڑے دنوں میں اچھی لگنا شروع. اور کوئی اچھی لگتی ہو اور آپ بولو نہیں لگتی, تھوڑے دنوں میں نہیں لگے گی. وہ نہیں ہے بات, میرا خیال ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. ایک شخص نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے. امام مالک کو غصہ آیا اس کے اوپر, شدید غصہ, کہ بھائی اگر پسند نہیں ہے اس موقع پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو نبی کا مقابلہ ہو رہا ہے نا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کدو پسند ہے یا نہیں ہے؟ یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ اب حالانکہ اس شخص نے سچ بولا, مگر یہ سچ بے موقع ہے. یہ ایک قسم سے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو غلط چیز پسند ہے, انہیں وہ پسند ہے جو مجھے پسند نہیں ہے. تو الفاظ ہر جگہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی کہ سب سچ ہر جگہ جا کے بولتے رہو. وہی ہے نا, وہ سچ بول دیا تھا اس شوہر نے اپنی بیوی کے سامنے, آج سے تم میری کائنات ہو, تم میری مسرت ہو, تم میری راحت ہو. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ راحت ہو, مسرت ہو, کائنات بھی تم. وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈس کے نام بتا کے سچ بول رہا ہے کہ میری کائنات. کائنات بھی نام ہوتا ہے لڑکیوں کا, مسرت, راحت. تو وہ سمجھی کہ یہ کہہ رہا ہے یہ سب میں نے چھوڑ دی, آج سے سب راحت بھی تم, مسرت بھی تم, اور شاہین بھی تم, اور سب تم. تو اس نے کہا جب یہ سچ بول رہا ہے تو میں بھی سچ بولوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جمشید بھی تم, غفار بھی تم, وسیم بھی تم, ستار بھی تم. ٹھیک ہے نا, سچ بولنے کا یہ انجام ہوتا ہے. ابے تو جو بھی تھی چھوڑ دے اس کو یار, اب نئی زندگی کا آغاز کرو. کہاں سے کہاں دائیں بائیں میں چلا گیا بات کرتے کرتے. تو میں اصل بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہی عرض کر رہا تھا کہ فیوچر ہمارا کون سا ہے؟ وہی جو گورے کا ہے. تو ہم اگر کلچر کو بیس بناتے ہیں, بنیاد بناتے ہیں, کلچر آج جس چیز کو اچھا کہہ رہا ہے کل اس کو کیا کہے گا؟ غلط کہے گا. آج جس چیز کو غلط کہہ رہا ہے کل اس کو اچھا کہے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اچھا حقیقت میں کیا ہے, برا حقیقت میں کیا ہے؟ تو جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم 100 بار مر کے زندہ ہو جائیں, وہ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین اور ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ صرف قرآن بتاتا ہے, اسلام بتاتا ہے, خدا بتاتا ہے کہ حقیقت میں اچھا کیا ہے اور حقیقت میں برا کیا ہے. اور قرآن یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. میں جب اچھائی کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اچھائی وہ نیچر ہے جس میں میں نے انسانوں کو پیدا کیا. یعنی دلیل بھی دے رہا ہے قرآن کہ نیچر جو ہے وہ صحیح ہے, اور جو نیچر سے تمہیں چیز ہٹائے وہ کیا ہے؟ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیچر ان کو قبول نہیں کرتی. اللہ امتحان میں ہمیں ڈالنے کے لیے ہماری نیچر کے خلاف بھی قانون سازی کر سکتا تھا. ایسے قانون بنا سکتا تھا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی. اللہ کو حق تھا, وہ مالک الملک ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کا کوئی غلام ہے, آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو میرا فرمانبردار ہے یا نہیں, آپ اسے گوں کھانے کا بولو. اب گوں کھانا نیچر ہے انسان کی, بولو نا. لیکن آپ وہ کہے غلام کے باس آپ مجھے کیسی بات کا حکم دے رہے ہو, میں کہ بھائی میرا آرڈر تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کو یہ حق تھا کہ ہمیں ایسے کاموں کا حکم دیتا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں. میں نے ایسے احکام تمہیں دیے جو عین تمہاری نیچر ہے, عین فطرت ہیں, فطرت سے ہٹ کے کوئی آرڈر نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پہ چلنا مزے کا کام ہے, کڑوا گھونٹ نہیں ہے. کڑوا اس کو لگے گا جو نیچر سے ہٹ گیا ہے. جس کو گوں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اس کو شہد میں تھوڑی مزہ آئے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟
اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم چونکہ گورے کو فالو کر رہے ہیں, وہ مذہب سے بغاوت کر چکا ہے, مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے, لہذا ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہا ہے, اور ہم بھی آدھے ہٹ چکے ہیں, پورے نہیں ہٹے ابھی. جب پورے ہٹیں گے تو ہمارے یہاں 30 سال میں شادی بھی ایک مذاق سمجھا جائے گا, پھر ہمارے یہاں 2 بچے بھی مذاق سمجھا جائے گا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے بیوقوف والا کام. پھر انگریز تو ایک بھی نہیں پیدا کرتا, بہت مشکل سے ایک آدھ, وہ بھی کہیں ادھر. ابھی ایک کیس آیا نا برطانیہ میں, پتہ ہے آپ کو, برطانیہ کی عدالت میں ایک کیس, ان کے یہاں یہ نارمل ہے, نارمل اور ایب نارمل میں ایک اور مثال آ گئی ذہن میں. برطانیہ میں ابھی کورٹ میں ایک کیس چلا ہے, میرے دوست نے مجھے پورے اس کے لنک بھیجے تھے. خاتون نے کہا کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ فلاں صاحب کا ہے, کوئی بھی ان کے غفار بھائی ہوں گے یا انگریزوں کے جو بھی کریکٹر ہے نا, یہ تو انگریزوں کے جو بھی, یہ ان کا ہے. بھائی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ تھوڑی کہہ رہی تھی بھائی. اس کو بلایا گیا, اس نے بولا میرا تو نہیں ہے. جو باپ ہے وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے میں پکڑا گیا اگر تو کورٹ خرچہ کس پہ ڈالے گی, میرے اوپر ڈالے گی. وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے. وہ خاتون کہہ رہی ہے اسی کا ہے. اب کیس جب چلا تو پتا چلا ان 2 ہفتوں میں تو بہت سے آدمیوں کے ساتھ یہ اس کے ریلیشن رہا ہے, اب پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا ہے بھائی. وہ بندہ کہہ رہا ہے بھائی میرا نہیں ہے, خاتون کہہ رہی ہے میں اسی کے ساتھ تھی, اسی کا ہے. جب ڈی این اے کروایا گیا تو پتا چلا نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے, کسی اور کا ہے. وہ نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے بلکہ, تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا. اچھا ان کے ہاں یہ نارمل ہے کہ بھائی نہ اس کا نکلا جس کا دعویٰ کیا تھا, اور نہ اس کا نکلا جس کا پہ شک تھا, بلکہ کسی تیسرے کا نکلا. نارمل ہے یہ. کہتے ہیں ترقی تو کر رہے ہیں نا ہم بھائی, اصل میں تو چاند پہ جاؤ, مریخ پہ جاؤ, خلائی سیارے ہم چھوڑ رہے ہیں. ابا تم لوگوں کی ٹینشن ہے یار. کس نے ایب نارمل کام ہوئے اس میں؟ نمبر 1, ہمارے ہاں کیا عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بچے کا باپ ہے؟ باپ خود چیخ کے کہتا ہے میرا بچہ ہے, کسی اور کی طرف منسوب کیا ٹانگیں توڑ دوں گا. اپنے بچے کو باپ, میں نے جو فادر وائس آف فادر کی جو آواز جو میں نے یوٹیوب چینل پہ ڈالی تھی, جو باپوں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ سارے باپ اس پہ رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ ہے ہمیں ملے, اور گورا کہہ رہا ہے میرا ہے ہی نہیں, مجھے نہیں چاہیے. اب یا تو ہم اب نارمل ہیں بھائی, پاگل ہو گئے ہیں, یا گورا پاگل ہو گیا. دونوں میں سے ایک فل پاگل ہے, بالکل دونوں ایک 180 ڈگری پہ چل رہے ہیں نا. ارے ہمارے ہاں باپ اس پہ رو رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے مجھے نہیں مل رہا, خرچہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, ہفتے میں 1 دن تو میرے ساتھ گزارے, میرا بچہ رو رہا ہے. باپ, وہ تو میں نے بہت ساری باپوں کے رونے کی ویڈیوز ڈالی نہیں ہے, ایڈیٹنگ کی ہے اس میں, ورنہ تو چیخو پکار لگی ہوئی تھی. اور ادھر گورا کیا کہہ رہا ہے, عورت یعنی خود سے تو کورٹ میں جا کے کہہ ہی گئی نہیں کہ میرا بچہ ہے, عورت کیس کر رہی ہے اس کا بچہ ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا ہے. جب تحقیق ہوئی تو نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے بلکہ 3rd پرسن کا ہے. 3rd پرسن پہ بیٹھے بیٹھے بلی آ گئی. وہ کہے گا میں اس کیس میں کہیں تھا ہی نہیں اور میرا بچہ نکلوا دیا تم نے کہ میرا ہے. وہ تو عذاب میں آ گیا کہ نہیں آ گیا. تو یہ دونوں فلسفے اور دونوں کلچر ابا کے معاملے میں 180 ڈگری پر ہیں. تو یا تو ہم فل پاگل ہیں کیونکہ ہم ایک انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, یا وہ فل پاگل ہیں. دونوں میں سے ایک فل کیا ہے, ایک کلچر کیا ہے, فل پاگل. اچھا پاکستان میں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں نا وہ فل پاگل ہیں, اور گوروں میں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ دوسری انتہا پر ہیں. یہاں بھی اور وہاں بھی کچھ بیچ کے لوگ ہیں جو تھوڑے تھوڑے پاگل ہیں, تھوڑے نہیں ہیں. آئی بات سامنے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں لبرل لوگوں میں جی میرا بچہ ہے خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا اس کا, آدھا تم اٹھاؤ گی آدھا میں اٹھاؤں گا, ٹھیک ہے نا. یا میرا بچہ ہے لیکن پالو گے تم, جیسے پالنے پالو, مانوں گا میرا ہے, ذمہ داری بالکل بھی پوری نہیں کروں گا, نہ میں اس کو یاد کروں گا کیونکہ ٹینشن ہے. ایسے کیسز بھی ہیں. ایک پولیس والے نے مجھے بتایا کہ ایک باپ آیا, اس نے بولا بھائی میں بچوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں یار, بچوں سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں, یہ ماں کو ملیں اور ساری ٹینشن اسی کی ہو, میرے سے ہٹا یار ان کو, ٹھیک ہے نا, نام رہے میرا ولدیت میں, ذمہ داری نہ ہو میری. بہت کم کیسز ہیں, لیکن چونکہ ہم کلچر کو وہی گورے کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں نا, تو آہستہ آہستہ جہاں ہم کہاں رہے ہیں
یہ 180 سے گھومتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ ٹن مار رہے ہیں. کچھ ابھی وہیں 180 پہ ہم جیسے بیوقوف کھڑے ہوئے ہیں, اور کچھ کیا ہے ٹن مارتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں ادھر. تو یا تو میرے بھائی ہم فل پاگل ہیں یا گورا فل پاگل ہے, دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اب نارمل ہے. اب میں آپ کو آتا ہوں اسلام کی طرف. اسلام کیا کہتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, میں جو تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اس سے تم اپنی فطرت پہ باقی رہو گے. ہمارے لیے اگر یہ ہو کہ ہماری بیگم ہمارے بچے کو بولے کہ یہ اس کا نہیں ہے, ہم تو غصے سے پاگل ہو جائیں گے نا. اور ادھر باپ غصے سے اس پہ پاگل ہو رہا ہے کہ میرے کھاتے میں ڈال دیا. اب ان کو جب اسلام کا حکم بتایا جائے انگریز کو کہ جس بچے کا جو باپ ہے اس پر لازم ہے کہ مانے کہ میں باپ ہوں, اس کو اسلام کا یہ حکم آسان لگے گا مشکل لگے گا؟ مشکل. وہ کہے گا اف اسلام اتنا خطرناک مذہب یار, ایک بچے کو میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے یار, اف. اب مجھے اب آپ بتاؤ یہ اسلام کا قصور ہے یا کلچر کا قصور ہے؟ کلچر کا. ہمیں اسلام نہیں, ہم تو اسلام کے حکم پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری خدا نخواستہ کسی مرد کی اپنی بیوی سے طلاق بھی ہو جائے تو اسلام کہہ رہے ان بچوں کو کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. سورہ حجاب میں اللہ نے آیات نازل کی, ادعوہم لآبائہم, لے پالک بچہ ہو, بچپن سے گود میں لے کے پالا, کاغذات میں اس کے حقیقی باپ کا نام آئے گا, آپ اس کا باپ چینج نہیں کر سکتے. قرآن نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. اس حکم سے باپ پریشان ہوگا یا خوش ہوگا؟ کہ یار زبردست اسلام کا حکم ہے. اور خوش اس لیے ہوگا کہ وہ باپ نیچر پر ہے. کوئی بھی باپ جو حقیقی باپ ہوتا ہے اور فطرت پہ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو کبھی غیر کی طرف منسوب نہیں ہونے دیتا, اس کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے. تو ہم اس ملک میں یہ چونکہ قانون صحیح ہے اس لیے ہم اس اسلامی قانون سے کیا ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یار سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ خیانت بہت مشکل ہے کہ کہیں سے بھی عورت فتویٰ لے گی نا, سب کہیں گے حرام ہے. یہ سب کیا کہیں گے, یہ عمل کیا ہے, حرام ہے. کہ آپ نے عورت نے غیر باپ کی جگہ باپ کو ڈال دیا ہو یا باپ کی جگہ غیر باپ کو ڈال دیا ہو, کبیرہ گناہ ہے یہ. چاہے باپ چرسی ہو, ہیروئن چی ہو, موالی ہو, کچھ بھی ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے کے کاغذ میں بچے کی نسبت اس کے سچی مچی کے باپ کی طرف ہوگی. اے اللہ, بعض دفعہ ہم بچہ کسی ٹرسٹ سے لیتے ہیں, ہمیں اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا, پھر کے ڈال سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, پھر بھی فرضی باپ کا نام نہیں ڈال سکتے تم, پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے. بس اگر باپ کا نہیں پتا ہے تو سرپرست میں نام ڈال دو کہ یہ سرپرست ہیں, باپ نہیں تبدیل ہو سکتا. اب گورے کا حکم فطری ہے یا اسلام نے جو حکم دیا وہ نیچر کے قریب ہے؟ یورپ اس کو نہیں مانتا. کیوں؟ وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے. اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جو نیچر سے ہٹ گئے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ اسلام کے سارے حکام ایسے ہیں. یہ جو خلا میں بار بار چیختا چلاتا رہتا ہوں, عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار جب چاہے چلی جائے, یہ نیچر نہیں ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. مرد جب تک کسی کو اپنا دل نہیں دیتا جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ میری ہے, کیونکہ مرد سپیریئر ہے. بائی نیچر مرد کیا ہے, وہ سپیریئر ہے, اس کو خدا نے زیادہ صلاحیت دی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو لا اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. مرد پاورفل ہے. پاورفل کمزور سے اسی وقت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے جب اس کو کمزور کے بارے میں یہ ہو کہ یہ ٹوٹل کس کے کنٹرول میں ہے, یہ میرے کنٹرول میں ہے. تو اسلام دین فطرت ہے. اس نے بتایا کہ عورت اپنی مرضی سے آئے گی لیکن پھر کنٹرول کس کا ہوگا اس کے اوپر؟ مرد کا ہوگا. اس میں عورت کا بھی فائدہ اور مرد کا بھی فائدہ. عورت کو یہ احساس ہوگی میں اس کی ماتحت ہوں. انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے نا, دیکھو فوج میں جب ایک شخص بڑا آفیسر بن جاتا ہے ماتحت اس کی دل و جان سے اطاعت کرتے ہیں, اپنے جیسوں کی کوئی اطاعت نہیں کرتا. ایک مثال دیتا ہوں, ایک لیفٹیننٹ ہے فوج میں, اس کو دوسرا لیفٹیننٹ آرڈر کرتا ہے تو یہ کام کر جا کے, ہو سکتا ہے دوستی یاری میں کر دے, دوبارہ آرڈر کرے گا, کیا ہے تو میرا باپ ہے جو میرے کو بار بار کہہ رہا ہے یہ کر. اس کو آر محسوس ہوگی, ذلت محسوس ہوگی. لیکن ایک لیفٹیننٹ کو کوئی کرنل آرڈر کرتا ہے یہ کام کرو, یس سر, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. یہ کیا ہے میرے لیے فخر کی بات. اب اگر کوئی لیفٹیننٹ کو یہ سکھا دے کہ تم میں اور کرنل میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی الو بنا دے اس کو, نیچر کے خلاف چلائے اس کو, ابے یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے کرنل اور لیفٹیننٹ, یہ مولویوں نے مذہب
کوئی لیفٹیننٹ کوئی کرنل نہیں, تمہارے وہی رائٹ ہیں جو کرنل کے ہیں. کرنل کون ہوتا ہے؟ تم پہ آرڈر چلانے والا. تو اس سے لیفٹیننٹ کرنل نہیں بن جائے گا, لیفٹیننٹ تو لیفٹیننٹ ہی رہے گا, لیکن وہ آرڈر پہ جو اس کو چلنے میں خوشی محسوس ہو رہی تھی نا کرنل کے آرڈر پہ, وہ خوشی محسوس نہیں ہوگی بلکہ بوجھ محسوس کرے گا, جس سے کرنل اور لیفٹیننٹ کے تعلقات کیا ہوں گے؟ خراب ہوں گے. کرنل کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں, اور لیفٹیننٹ کی بھی واٹ لگ جائے گی. نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو گھر میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مرد کیا ہے, وہ سپیریئر ہے, بائی نیچر ہے, یہ خدا نے بنایا ہے اس کو. اور عورت کیا ہے؟ وہ کمزور ہے. اب عورت کو جب آپ یہ باور کرائیں گے کہ تمہارا شوہر تم سے برتر ہے, تمہیں اس کی ماننے میں ذلت نہیں ہے, کیونکہ اپنے بڑوں کی ماننے میں عزت ہوتی ہے, ذلت تھوڑی ہوتی ہے. ابے ایک لیفٹیننٹ کرنل کی بات نہیں مانتا, اس کی عزت زیادہ ہوگی یا ذلت ہوگی اس کی؟ یار تم لوگ پاگل سارے, استغفر اللہ, یعنی عجیب سے لوگ میرے پاس آ گئے, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے؟ دیکھو ایک کرنل آرڈر کرتا ہے لیفٹیننٹ کو, لیفٹیننٹ کہتا ہے جاؤ بڑے باہر میں جاؤ. اس سے لیفٹیننٹ کی عزت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اس کی جب وہ تیار ہوتی ہے فوج میں, پوری رپورٹ تیار ہوتی ہے نا جس کی بیس پہ ترقیاں ہوتی ہیں, تو ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ترقی میں رکاوٹ بنے گی نا یہ چیز. جگہ جگہ باتیں ہوں گی یار یہ سرپھرا قسم کا آدمی آ گیا, اس کو نکالو فوج سے یار, فضول قسم کا آدمی, سرپھرا, دماغ ہی نہیں ہے اس کے, بیوقوف, پتہ نہیں اس کو بھرتی کس نے کیا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے, اپنے سے بڑے کے آرڈر کو ماننے میں انسان کیا کرتا ہے؟ فخر. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے, حضرت فرماتے تھے میں کبھی کسی کا احسان نہیں لیتا. ہمارے شیخ بڑے خاندانی آدمی تھے یار, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, اور جو باتیں کرتے تھے نا اس پر ہم نے عمل بھی دیکھا ہے. باتیں کرنا تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے, سب کر لیتے ہیں, عمل بھی دیکھا. وہ کسی سے احسان نہیں لیتے تھے. کہا میں احسان صرف 3 قسم کے لوگوں کا لیتا ہوں. ایک اپنے استاذ, وہ مجھ پر احسان کریں تو دل و جان سے احسان کو قبول کرتا ہوں, کیونکہ ان کے پہلے ہی بہت سارے احسانات ہیں استاذوں کے. تو ان سے جو ہے اگر ہم پر مزید احسان کریں, اس احسان کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے. وہ کوئی گفٹ دیتے ہیں, احسان کرتے ہیں تو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں, ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, ہم تو ویسے ہی آپ کے محتاج ہیں. فرمایا دوسرا والدین آپ پر احسان کر رہے ہیں تو یہ ذلت کی بات نہیں ہے کہ ان کے احسان کے نیچے آ جانا, وہ تو آپ ویسے ہی ان کے احسان ہیں, تو وہ خدا نے ان کو ہمارا بڑا بنا دیا ہے. ان کے سامنے جھکنا اور ان کے سامنے عاجزی, اس سے یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے. اور تیسرا حضرت فرمایا کرتے تھے جو بھی علماء ہیں بڑے, جو حضرت سے سینئر ہیں, جن کو اللہ نے اکابر بنا دیا, ان کو سینئر بنا دیا, ان کے سامنے عاجزی, ان کے سامنے جھکنا, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. فرمایا اس کے علاوہ کسی کو ہمارا باپ نہیں بناتے. ٹھیک ہے نا, نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو یہ نیچر کی بات کی, یہ نیچر کے خلاف بات کی ہے. یہ خاندان کے بڑے, وہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں, ماموں چاچو وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں یہ تو خاندان کے بڑے ہیں نا. جس کو اللہ نے بڑا بنا دیا وہ تو اللہ نے بنا دیا بھائی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے سامنے عاجزی, اس کے سامنے تکبر نہیں ہے. تو عورت اگر یہ بات مان لے گی کہ شوہر کو اللہ نے بڑا بنا دیا, یہ بات ذہنی طور پہ قبول کر لے گی, تو پھر عورت کو شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس ہوگی, شوہر کی تعظیم میں عزت محسوس ہوگی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر مرد کیا کرے گا؟ مرد چونکہ پاورفل ہے, وہ اس کو ڈرا دھمکا کے حقوق نہیں دلوائے جا سکتے. مرد جب کہے گا یار یہ میری ہے, تو پھر وہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے. ہمارے کلچر میں کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں بیویوں کے نام کرنے کا رواج ہے یا نہیں ہے؟ کتنے کیسز تو ہمارے پاس آ چکے ہیں. اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے پراپرٹی بنانے کی, کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے. گیس کا بل, بجلی کا بل, راشن, آٹا, دال, دھکے کھا رہے ان کے لیے, ورنہ کروڑ پتی بن جائے بھائی آدمی بچا بچا کے. یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو احساس ہے کہ یہ کس کی ہے؟ میری. مغربی کلچر نے عورت کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ شوہر سپیریئر نہیں ہے, یہ نیچر کے خلاف ڈالا ہے اس کے دماغ میں. اب جب آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہوئے تو اللہ نے شوہر کو, مرد کو سپیریئر بنایا. مرد کی آواز سے پتہ چلتا ہے یہ سپیریئر ہے, اس کی چال سے پتہ چلتا ہے, اس کے حوصلے سے پتہ چلتا ہے. آپ نیچر کو کیسے تبدیل کر سکتے ہو بھائی؟
لیکن انہوں نے کر دیا. جیسے باپ فطری طور پر اولاد سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لیکن انہوں نے اس کلچر کو کیا کر دیا, چینج. باپ کہہ رہے میرا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, پکڑا جا رہا ہے وہ کورٹ میں. تو بڑی محنت کی انہوں نے اس بےغیرتی کو سوسائٹی میں لانے کے لیے, جلدی نہیں ہو گیا یہ کام. ان کا میڈیا 200 سال سے اس پہ محنت کر رہا ہے کہ کس طرح ہم بےغیرتی کو انسٹال کریں, انجیکشن میں ڈال کے لوگوں کے کولوں میں گھسائیں اس کو, انجیکشن کو, تاکہ اچھی طرح بےغیرتی. اتنی جلدی نہیں ہو گیا, بہت ٹائم لگا ہے. اور ہم بغیر ٹائم کے دم ہلائے جا رہے ہیں اس کلچر کے پیچھے اور ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اسلام نے کیا بتایا, بھائی مرد کیا ہے, سپیریئر ہے. اس میں عورت کا بھی فائدہ تھا. عورت شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس کرتی تھی کہ بھائی میرا شوہر ہے, یہ میرا رکھوالا ہے, مرد ہے, اس کو اللہ نے مرد بنایا ہے. تو اب کیا ہے اس کو, اور یہ بھی احساس ہے کہ بھائی میں اس کے ماتحت ہوں, جب تک یہ طلاق نہیں دے گا میرا اس سے نکاح ختم نہیں ہو سکتا. اس میں وہ نبھاتی بھی تھی کہ اب تو رہنا ہی اسی کے ساتھ ہے, تو لڑکے پھڈے کر کے کیا کرنا ہے. لیکن یورپ نے کیا کیا, عورت کی نیچر کے خلاف. اسلام نے کیا کیا, مرد کو سپیریئر مانا اور طلاق کا اختیار کس کو دے دیا, مرد کو دے دیا, سپیریئر مان کے. اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں. بعض دفعہ مرد اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ظلم کرتے ہیں, لیکن دنیا میں کوئی بھی قانون بنتا ہے نا, تو اکثر کو دیکھا جاتا ہے ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کچھ سائڈ افیکٹ کی وجہ سے قانون چینج نہیں ہوتا, کیونکہ قانون چینج کر دو گے تو سائڈ افیکٹ زیادہ ہو جائیں گے. میں مانتا ہوں اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں کہ مرد ظلم بھی کرتے ہیں عورت پہ, چھوڑتے نہیں ہیں, اس کے لیے بھی شریعت نے پھر دوسرا راستہ رکھا ہے. ابھی اس پہ میں بیان نہیں کروں گا, بات لمبی ہو جائے گی. ابھی تو میں فلسفہ سمجھا رہا ہوں اسلام کا. یورپ نے کیا کیا, مذہب سے بغاوت کر کے عورت اور مرد کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا. نتیجہ کیا نکلا ہے, عورت کو کوئی شوہر والی محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ترستی ہیں کہ ہمیں کوئی میاں بیوی بنا لے, ہمیں مارکیٹ میں کیا مل جائے, میاں مل جائے. میاں مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ بوائے فرینڈ. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا, تو زندگی برباد, پھر اولادیں ختم, نسل برباد. ایسا دماغ, اور پھر اس پہ خوش بھی ہیں. یعنی ایک آدمی عذاب میں اور اس عذاب کو نعمت سمجھ رہا ہے, خودکشیاں بھی کر رہے ہیں, ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں, عذاب میں بھی ہیں, اور اس عذاب کو کیا سمجھ رہے ہیں, اور ہم پہ ترس کھا رہے ہیں. ابے تو ہمارے انگریز سے میں بولتا ہوں, ہم لوگ کے گھروں میں آ کے دیکھو, خدا کی قسم ہم جو عیش کر رہے ہیں نا, تمہارے باپ کو بھی کبھی خیال میں نہیں آیا ہوگا. اس غربت مہنگائی میں بھی ہم عیش کر رہے ہیں. عیش کا مطلب خوش ہیں الحمدللہ. کیا ہو گیا بھائی, ابھی دیکھو ایک میرے پاس ویڈیو آئی, کلپ آیا, کسی خاتون نے کہیں خودکشی کی ہے, شادی شدہ خاتون بچوں والی, وہ 5ویں بلڈنگ سے بچوں کو بھی پھینک دیا, خود بھی چھلانگ لگا دی. یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. نیچے لکھا ہوا ہے, حکومت کو برا بلا کہا ہے کہ دیکھو گورنمنٹ نے غربت مہنگائی اتنی کر دی ہے جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت آ گئی کہ عورت اپنے بچے کو مار رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. مجھے اتنا غصہ آیا جس نے ویڈیو بھیجی. میں نے کہا گورنمنٹ کو تو برا کہو, لیکن یہ موقع نہیں ہے اس عورت کو برا کہو. یہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی, اس کو روٹی نہیں ملی ہے, اس کے بچے اتنے بڑے بڑے کیسے ہو گئے. ہوس ہے ہوس, لیبل غربت مہنگائی کا لگا دیا. ہر شخص کو چاہیے عیاشی, جب عیاشی نہیں مل رہی تو ڈپریشن میں جا رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے. بھوک افلاس آج وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی, لیکن بھوک میں بھی لوگوں کے چہروں پہ خوشی کے آثار ہوتے تھے. مل جاتا اللہ کا شکر ادا کرتے, نہیں ملتا صبر کرتے, یار صبر کا ثواب لیں گے. اب کیا ہے, کمپٹیشن, تقابل. اس کے پاس لینڈ کروزر, میں رکشے میں گھوم رہا ہوں, اس کے پاس آئی فون, میرے پاس سستا موبائل. یہ جو تقابل ہے جس میں گورے نے ہمیں ڈالا ہے, انہوں نے دولت دولت دولت. گورا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. آپ کی یونیورسٹیوں میں جو پروفیسر پڑھا رہے ہیں وہ تو یورپ امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں, وہ دنیا کو مسافر خانہ تھوڑی سمجھتے ہیں. ہر وقت آپ کو پیسہ پیسہ پیسہ, معاشی ترقی. ہماری سیاسی تنظیمیں وہ بھی یہی بات کرتی ہیں, ملک میں معیشت معیشت. مذہب کو انہوں نے کیا کر دیا, اللہ کی رضا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. معیشت, ہر آدمی کے دماغ میں جو کھوپڑی میں جو جرثومہ گھسا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ میں نے دولت کمانی ہے. میرا بھانجا پڑھتا ہے نا یونیورسٹی میں, بتاتا رہتا ہے کہ ہر لڑکا پیسہ کمانے کی بات کر رہا ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ابے تو کما کے کیا کرے گا, تو جانا قبرستان تو جا کے دیکھنا. تو ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دی, لیکن ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے.
آج ہمارے تاجر وہ حدیثوں تو لیتے ہیں جس میں ایماندار تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہوگا اور طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے, طاقت میں مالی طاقت بھی ہے, جسمانی طاقت بھی ہے, ساری حدیثیں تو لے رہے ہیں. ہم بھی بتاتے رہتے ہیں حدیثیں, بھائی پیسہ کماؤ, ہم بھی کہتے ہیں, لیکن حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ پابندی سے قبرستان جایا کرو. کیا کیا کرو؟ پابندی سے قبروں کو جا کے دیکھا کرو کہ تھوڑے دنوں میں لیٹنے والا ہوں میں یہاں پہ. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام جو پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہا ہے یاشی کے لیے نہیں دے رہا. مسلم قوم کو پاورفل بنانا ہے, طاقتور بنانا ہے مسافر خانہ ہی. صحابہ تو غریب تھے بھائی زیادہ تر, پھر بھی کامیاب ہو گئے. ہوس کا مریض نہیں بنا رہا اسلام آپ کو. اسلام کہہ رہا ہے پیسہ کماؤ, دل میں جگہ نہیں دو. دل میں دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. بار بار جو میں مثال دیتا ہوں, آپ بزنس کلاس میں جاؤ ٹرین میں, اچھا سفر گزرے گا آپ کا, لیکن اس بزنس کلاس سے دل تھوڑی لگاؤ میرے بھائی کہ یہ سیٹیں کتنی اچھی اور یہ ایئر کنڈیشن ہائے, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا میں یہاں سے اتروں. جہاز میں جا رہے ہو, ایئر ہوسٹس پہ دل آ گیا آپ کا, یار میری والی تو ہے نہیں, یہ کتنی اچھی بٹن دباؤ, چائے پیش کر رہی ہے, شربت پیش کر رہی ہے, میں نہیں جا رہا, میں نہیں جا رہا. اگلا بولے گا بھائی تو پاگل ہے کیا؟ یہ مسافر خانہ ہے بھائی, تھوڑی دیر کے لیے تیرے پاس پیسہ زیادہ تھا تو چل جہاز میں آ گیا, ورنہ بس میں چلا جاتا. نہ بس سے دل لگانا ہے نہ جہاز سے. اور جہاز میں بیٹھا ہوا آدمی ان لوگوں پہ رش کر رہا ہے, ان کو جو بیچارے بس میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, ابے اکانومی کلاس میں جا رہے ہیں, ان کا دیکھو ناکام دنیا کے گھٹیا لوگ. تو عقل مند کیا کہے گا بھائی منزل 24 گھنٹے کے بعد تو بھی وہیں پہنچے گا جہاں تو 1 گھنٹے میں جہاز میں پہنچ رہا ہے, منزل دونوں کی کیا ہے؟ سیم ہے. تو سفر پہ تھوڑی فخر کیا جاتا ہے. تو پیسہ پیسہ پیسے کی بکواس تو بہت ہو رہی ہے. یونیورسٹیوں میں جاؤ نا, ہمارے زمانے میں وہ ماحول تھا, اب تو اور آگے جا چکا ہے. ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ, ترقی 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 ترقی. کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر یہ نہیں بتا رہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, بیٹا اس سے دل مت لگاؤ. کوئی پڑھ لیا ٹھیک ہے, نہیں پڑھا تو بھی کوئی ٹینشن نہیں, ٹماٹر بیچے وہ, کچھ نہیں ہوتا بیٹا. یہ ٹماٹر بیچنے والے ناکام نہیں ہیں. اگر یہ ایمانداری سے بیچیں گے, یہ قیامت میں ان کے چہرے سفید ہوں گے, تمہارے کالے سیاہ ہوں گے. کوئی پروفیسر بتا رہا ہے یونیورسٹیوں میں؟ یہ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں کہ یہ باتیں کوئی مولوی نہیں بتاتا. یہ بھی تو کہو یہ باتیں کوئی پروفیسر نہیں بتاتا. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے علماء پہ تو طنز بہت ہوتا ہے. میں یہ بات بتا رہا ہوں, کوئی مولوی نہیں بتائے گا. لیکن کچھ اچھی باتیں ہیں جو پروفیسروں کو بھی بتانی چاہیے, لیکن کوئی پروفیسر نہیں بتاتا. خود پروفیسر ڈپریشن میں نفسیاتی ڈاکٹر خود ڈپریشن میں جا رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نفسیات پڑھی تھی اتنی محنت سے کہ ہم لوگوں کو ڈپریشن سے نکالیں گے اور اس کے ہم پیسے لیں گے. لوگ ڈپریشن میں جا ہی نہیں رہے, ان کو اس بات کی ڈپریشن ہو رہی ہے, پیشنٹ ہی نہیں آ رہے. یا سارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں لیکن وہ ادھر اس کو اس بات کی ڈپریشن ہو رہی ہے کہ پبلک ڈپریشن میں کیوں نہیں آ رہی ہے. یار نہیں بھی ہو رہی تو ہوگی نا اس بات کی اس کو, اگر بالفرض نہیں ہو رہی تو کسی ڈاکٹر کو اگر ڈپریشن کے مریض نہ ملے تو وہ تو اسی بھی ڈپریشن میں. میں نے یار پڑھا ہوا سارا میرا برباد ہو گیا, میرے پاس آئے گا میں کہوں گا کوئی بات نہیں, ٹماٹر بیچ یار, تو ٹھیلا لگا, تو نے نفسیات پڑھی ہے اور کوئی تجھے نفسیات کا پیشنٹ نہیں مل رہا, یا مل تو رہے ہیں لیکن وہ تو ان کا علاج نہیں کر پا رہا, وہ کہنے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے, ہم نہیں آ رہے, یا تجھے تمہاری مرضی کی فیس نہیں دے رہا, تو تم یہ کام چھوڑ کے کیا لگاؤ, ٹماٹر بیچو. نفسیاتی ڈاکٹر کر لے گا, کہہ رہا ہے بھائی میں ڈپریشن سے مر جاؤں گا. ابے تو اس کا مطلب جب تو خود اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکتا تو دوسروں کو کہاں سے بچائے گا تو. اصل ڈپریشن سے بچانا یہ نہیں ہے کہ ٹماٹر والے کو لینڈ کروزر میں ڈال دو, پھر تو سارے ڈپریشن سے نکلیں گے. اصل تو یہ ہے کہ جس حال میں, کیونکہ خدا ہم سے اپنی مرضی کے مطابق معاملہ کرتا ہے, ہماری چاہتوں کے مطابق معاملہ. ہر ٹماٹر والا چاہتا ہے کہ میں لینڈ کروزر میں گھوموں, لیکن خدا کی مرضی ہوتی ہے تو گھما دیتا ہے, نہیں ہوتی تو نہیں گھماتا. تو نفسیاتی ڈاکٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہے اس کی ڈپریشن پیسے دے کے ختم کرے, اس کا کام یہ کہ غریب کو غربت ہی میں ڈپریشن سے بچائے. تو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھ لے کہ حضرت اگر آپ غریب ہو گئے تو یہ فارمولا آپ پہ فٹ ہوگا؟ وہ کہے گا ہاں, تو آپ کو ٹھیک ہے, آپ یہاں سے نکلو, ٹماٹر بیچو, اب ٹماٹر بیچو. ٹھیک ہے, کوئی یہ صحیح نہیں ہے کہ کلینک بند کر کے وہ ٹماٹر بیچے, لیکن حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. آپ اس سے یہ کہیں کہ فرض کریں ڈاکٹر صاحب اگر آپ غریب ہو گئے اور سارا مال آپ سے چھن جائے, کلینک بند ہو جائے اور آپ کو ٹماٹر بیچنے پڑیں, تو جس چیز کے ذریعے آپ سامنے والے کو موٹیویٹ کر رہے ہو وہ کہانیاں سنا کے آپ اپنی آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہو اس وقت؟ تو اس کا ضمیر کہے گا بالکل بھی نہیں.
اس کا مطلب ان تلوں میں تیل بولو نہیں ہے. اسلام نے بتایا بھائی قبرستان جاؤ, ٹھیک ہے نا, بولو یار ٹماٹر بیچ کے بھی ادھر ہی آنا ہے, خزانے کما کے بھی ادھر ہی آنا ہے. اور کتنی پیاری مثال دی ہے قرآن میں, مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے یار. ہم جب مولوی بنے نا تو ہمارے لیے, میں اس پہ اس لیے بھی زیادہ بولتا ہوں, ہمارے لیے یہی چیلنج تھے, تو ہمیں یہی چیزیں سمجھا دی حضرت نے ہمارے لیے. تو میں تو بالکل, ہمارے خاندان میں پہلے تو علماء گزرے ہیں, لیکن یہ جو نئی جنریشن ہے اس میں تو مولوی بننا ایک بہت بڑا ایپ سمجھا جاتا ہے. اب میرے خاندان میں میرے کزن آرمی میں آفیسر ہیں, 2 کزن ہیں میرا خیال ابھی کرنل بن گئے ہوں گے, اور ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں. اچھا, ہمارا ایجوکیٹڈ خاندان ہے, پڑھا لکھا خاندان ہے. مجھے خیال آیا مولوی بننے کا. جب میں مدرسے گیا تو سب سے بڑا سوال یہ, بھائی کوئی ڈگری کیا ہوگی آپ کے پاس, اس کی ویلیو کیا ہوگی, پیسہ کیا ہوگا, کماؤ گے کہاں سے, کھاؤ گے کہاں سے. سب سے بڑے سوالات ہی بڑے بڑے پہاڑ تھے سوالوں کے. تو ہمارے حضرت فرمایا دنیا کیا ہے بھائی, مسافر خانہ ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے اس وقت سے انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ, اور انجوائے کے نام پہ منہ بھی چڑھا رہے ہیں لوگوں کا, انجوائے کے نام پہ. ابھی کچھ دن پہلے میں کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا یار تم کیا کرتے ہو. میں نے کہا مجھے تو اللہ نے ایسے کھلایا ہے کہ میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں, رزق میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. مجھے تو اللہ نے ایسے کھلایا بھائی. ہم نے تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے مولوی بنتے ہوئے بھی غربت نہیں دیکھی. آپ کہہ سکتے ہو شاید جب میں مولوی بن رہا تھا مدرسے میں 8 سال, تو کروڑوں روپے مجھے گھر سے جیب خرچی ملتی تھی. میں جب بتاتا ہوں نا اپنے پرانے حالات کہ میرے پاس اس کے پیسے بھی نہیں تھے, اس کے پیسے بھی نہیں تھے, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اس وقت اپنے آپ کو غریب سمجھتا تھا. الحمدللہ میں اس وقت بھی اپنے آپ کو دولت مند سمجھتا تھا کہ میری ضرورت اتنی بھی نہیں ہے, پھر بھی مجھے اللہ یہ ضرورت پوری کر رہا ہے. نہیں ہے یہ بات, میرا خیال ہے. ہم جب مدرسے میں گئے, دوپہر کھانا 11 بجے لگتا تھا وہاں پہ. میں سوچتا تھا کہ یار میرے تو یہ بھی اوقات نہیں تھی کہ مجھے دوپہر کھانا ملے. کھانا کیا کر رہا ہے, مل رہا ہے مجھے, اور مزہ بھی آ رہا ہے کھانے میں. تو اللہ نے میری یہ ضرورت, حالانکہ اس کھانے کے ہم پیسے بھی جمع کراتے تھے, میرے والد صاحب پیسے دیتے تھے اس کھانے کے. یار اللہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے, حالانکہ میں جاب نہیں کر رہا, میں تو پڑھ رہا ہوں, پھر بھی مجھے تو ایک وقت کا کھانا. یہ سوچ سوچ کے خوش ہوتا تھا کہ میں 20 سال کا ہو گیا, 18 سال کا ہو گیا, اس وقت تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنا خود کماؤں, لیکن میری ذمہ داری میرے ابا پورا کر رہا ہے بھائی. وہ کھانے کے پیسے جمع کرا رہا ہے اور ہم فری پھوکٹ میں کیا کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اس پہ خوش ہوتا رہتا تھا میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. آج کسی نوجوان کو روزگار نہ ملے, ابا پراٹھے بھی کھلا رہا ہوگا نا, کھمبے سے جا کے چپکے گا, ہائے روزگار. ابے تو روزگار نہیں ہے, تیری بیسک ضرورت تو بہرحال پوری ہو رہی ہے نا. میری بیسک ضرورت تھی اس وقت کہ مجھے 2 ٹائم کا کھانا چاہیے تھا, اور 18 سال 20 سال میں بھوک بھی ٹائٹ لگتی ہے آدمی کو. مجھے 2 ٹائم کا کیا چاہیے تھا, کھانا. مجھے مدرسے میں وہ مل رہا تھا, میں اس پہ خوش ہوتا تھا, یار اللہ کا دیا بہت کچھ ہے یار. اور بھوک لگتی تھی, 11 بجے ہوتا تھا کھانا, کیونکہ پھر قیلولہ ہوتا تھا, اور ایک عشاء سے 20 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے. ایسی بھوک میں تگڑ تگڑ بھاگتے تھے ہم کچن کی طرف نا. کبھی دال پکی ہوتی تھی, ایک دن دال تھا, ایک دن سبزی تھی, ایک دن ہفتے میں ایک دن گوشت تھا, کدو تھے, اور اللہ بھلا کرے کڑھی پکتی تھی ایک دن منگل کے دن. اب تک جامع رشید میں منگل کو کڑھی پکتی ہے. بھوک لگتی تھی, بڑا مزہ آتا تھا کھانے میں. حالانکہ گھر میں ہم اس سے زیادہ اچھے کھانے کھانے کے عادی تھے, لیکن پورا ہفتہ ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے. ہمیں تو اس پہ خوشی, یار ہم کچھ کر نہیں رہے, پھر بھی فری پھوکڑ کا کیا مل رہا ہے, ابا کے خرچے پہ کیا مل رہا ہے, کھانا. اور ابا کی محبت بھی پھوٹتی تھی دل میں. ایک ایک نوالے پہ ابا کو یاد کرتے تھے, یار یہ ابا ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے. آج ابا خدا کی قسم بچوں کی تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, اور بیٹا باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر بھی ناشکری کرتا ہے, ابا تو نے میرے لیے یہ کیا, تو نے میرے لیے کیا کیا. اس جو ابا نے ہمیں کھلایا نا 8 سال, ابا نہ دیتے تو مدرسہ اپنے خرچے پہ کھلاتا ہمیں, لیکن ہمارے ابا نے کہا بھائی میرے پاس ہے تو میں اپنے بیٹے کو اپنے خرچے پہ کھلاؤں گا. ویسے تو مدرسے میں طلباء کے لیے جو لوگ آتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو طلباء اس پیسوں سے کھاتے ہیں, لیکن ابا نے بولا بھائی جب میرے پاس ہے تو میں کیوں. ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں, یار ابا ہمیں 2 ٹائم کا کیا کر رہے ہیں, ابا کے خرچے پہ ہم کھا رہے ہیں. اتنا اللہ کا شکر ہے, دل بڑا ہوتا تھا یار ابا کے. اور پھر میں نے سوچا یار اگر میری کمائی لگی تو ساری تنخواہ ابا کو دیا کروں گا میں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. آج جب نوجوان کو دیکھتا ہوں نا میں, یار باپ تمہاری تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, گیس کا بل تمہارا باپ دے رہا ہے, بجلی کا بل تمہارا باپ دے رہا ہے, گھر تمہارے باپ نے تمہیں دیا ہوا, یہ سارا کچھ ذرا اپنے خرچے پہ کر کے دکھاؤ نا چند دن. پھر بھی باپ کے سامنے بدتمیزی, پھر بھی اس کا عیب نکالتے ہیں.
کتنی بڑی نعمت. پھر جمعرات کو جاتے تھے, والدہ سے ملاقات ہوتی تھی, ماں کی الگ محبت ہوتی ہے بھائی. ہم تو اس میں یار اللہ نے اتنی نعمتیں, فیوچر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لوگ پوچھتے تھے مستقبل, ہم نے کہا مستقبل کیا, میں تو حال دیکھنا ہے بھائی. کھا رہے ہیں منڈ کے, دوپہر بھی منڈ کے پھوڑتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا, رات کے وقت ہم پھر مطالعہ کرتے تھے نا, اسٹڈی کرتے تھے. رات کو پھر ہمیں نیند آنا شروع ہوتی تھی ٹائٹ والی. میرے پاس سونے کی کوئی اتنا سا بستر تھا, 1 فٹ کا چوڑائی اس کی. وہ بستر میں بچھاتا تھا رات کو مسجد کے فرش پہ, ایک چھوٹا سا تکیہ رکھا ہوا تھا. ایسا سوتے تھے گھوڑے بیچ کے, اتنی مزے کی نیند آتی تھی. فیوچر کا نہیں پتا کہ ہمیں کہیں جاب لگے گی کہ نہیں لگے گی, ہمارے سرٹیفکیٹ ہمارے کس کام کا, کل ہماری شادی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, کوئی رشتہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا. ابے فیوچر کس کے ہاتھ میں ہے بھائی, کیونکہ جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کے حشر دیکھو جا کے. یہ تو تقدیر پر ہے, تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ مل کے رہے گا. شادیاں لکھی ہوں گی تو 4 شادیاں ہو کے رہیں گی, نہیں لکھی ہوں گی تو کنوارے ہی گھومتے رہو گے. پیسہ لکھا ہوگا تو آئے گا, نہیں ہوگا تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو. تو ہم نے کہا یار ہم نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, کوئی بات نہیں, انجوائے کرو لائف کو, کیا کرو. اچھا دوسرے سڑ رہے ہوتے تھے, ہمیں خوش دیکھ کے نا دوسرے سڑتے تھے کہ بھائی دھیلا ہے نہیں ان کی جیب میں, جب بھی ہاتھ ڈالو خالی جیب نکلتی ہے. وہ کما بھی رہے ہیں ڈپریشن میں, فیوچر کی فکر, میں باہر جاؤں گا, میرا ویزا نہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کا ایک دوست امریکہ چلا گیا, ان کو نہیں ویزا ملا امریکہ کا. وہ ایسی ڈپریشن میں یار, اپنے جو دوست کو بٹھا کے آیا نا جہاز میں, ہمارے سامنے بتا رہے ہیں یار میں تو بس بھائی یار میرے تو خودکشی کا دل کر رہا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا, جنت میں داخل کیا, وہ کامیاب. تو اس آیت کا وہ ایسا لگ رہا تھا ان کو, جو امریکہ چلا گیا اور پاکستان سے بھاگ گیا وہ کامیاب, جو یہاں رہ گیا وہ ناکام. اس پہ ابے یار ابے بھائی, ان کو 3 دن تک ڈپریشن میں نیند نہیں آ رہی. ہمیں کیوں نیند آ رہی, ہم نے امریکہ کا بھی سوچا ہی نہیں تھا. ہم نے سوچا یہ تھا بھائی ہمیں بھوک نہیں برداشت ہوتی, کھانا مل جائے ہمیں, ٹھیک ہے نا, یہ لائف. تو نیند اتنی اچھی آتی تھی, ایسے پڑے میں ایسا مزہ آتا تھا نا. اتنے سے بستر پہ ایک ہی کروٹ پہ سوتا تھا میں, ایک ہی کروٹ پہ, زیادہ زیادہ یوں کر کے, یعنی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ چوڑے ہو کے لیٹ جاؤ, وہ مزہ. اور گدے پہ نہیں سویا میں کبھی, کیونکہ گدا تھا ہی نہیں وہاں. ہمارے مدرسے میں گدا ودا نہیں تھا, تو میں نے چادر ڈال کے سوتا تھا فرش پہ. وہ عادت مجھے اب تک پڑی ہوئی ہے, میں گدے پہ سو ہی نہیں سکتا. میں اب کہیں ٹریولنگ کرتا ہوں نا, بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں کبھی ٹھہرنا پڑتا ہے, نیچے چادر بچھا کے سوتا ہوں. ایک دفعہ وہ ہوٹل والے انہوں نے بولا اتنا لگژری بیڈ آپ کے لیے پڑا ہوا ہے, آپ نیچے سو رہے. میں نے کہا بھائی ہمیں گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی, ہمیں آتی ہے پھٹے پہ نیند. جنازے میں بھی آرام سے لیٹ جائیں گے پھٹے پہ. جو گدے والا آدمی جنازے کی چارپائی پہ بھی بولے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے, کچھ گدا ڈال دے. کیا خیال ہے بھائی, نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. پھر استاذوں سے ڈانٹے کھاتے تھے, اس کا اپنا مزہ تھا. ہم نے یہ سنا ہوا تھا بھائی استاذ کی ڈانٹ کیا ہے, جیسے کھیتی کے لیے پانی, تو انسلٹ محسوس نہیں کرتے تھے ہم, ڈپریشن میں نہیں جاتے تھے. آج کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹ دے, ڈپریشن میں جا کے میری انسلٹ کی ہے, میں یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا, تو ڈپریشن ہوگی نا. ہم نے سنا تھا بھائی بڑے اگر ڈانٹتے ہیں تو یہ آپ کی آخرت کی ترقی کے لیے بہتر ہے. ایسے ایسی ڈانٹیں کھائیں استاذوں نے, کہا تم یہ ہو تم یہ ہو. ہم نے کہا جی حضرت ہم تو ہیں ایسے, ٹھیک ہے نا. کوشش کرتے تھے کبھی زبان نہ چلے. تھوڑی سی بےزتی تھوڑی دیر کے لیے محسوس سی ہوتی تھی, اس کے بعد جب مراقبہ کرتے کہ یار یہ تو بڑے ہیں, ان کا حق بنتا ہے. اور ہم نے بڑوں سے یہ سنا تھا بھائی استاذ کی جتنی ڈانٹ کھاؤ گے نا اتنی زمین زرخیز ہوگی, اتنا اللہ دین کا کام لے گا. بدتمیزی نہیں کرنا استاذوں سے. تو کوشش کی کہ نہیں کریں, تو الحمدللہ آج اس کی برکت بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. وہ استاذ محبت کرتے ہیں. اگر ہم زبان چلاتے جیسے کالجوں میں ہو رہا ہے, ٹیچر کچھ بول دے آگے سے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کے کچھ بول دیتا ہے, تو بدتمیز بنتا ہے نا انسان. تو بڑوں سے بھائی بدتمیزی نہیں کرنی. تو ہم نے تو اتنی, اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ابھی جو عیاشی ہے وہ تو میں نے بتائی نہیں مدرسے میں. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا جو 2 ٹائم کے کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی تھی. عیاشی جس کے زرداری نے خواب بھی نہیں دیکھے ہوں گے, وہ عیاشی ہم نے مدرسے میں کی ہے. اور یہ میں دل کی کیفیت بتا رہا ہوں, اوپر سے نہیں کہہ رہا. وہ عیاشی کیا تھی, کبھی کبھار لسی بھی جا کے پیتا تھا میں. جیب خرچی ملتی تھی ابا کی طرف سے بھی, بھائی بھی الگ سے دیتے تھے, تو میرے پاس اضافی جیب خرچیاں 2 بھائی میرے دیتے تھے اور 1 ابا, تو 3 جیب خرچیاں میرے پاس الگ سے آ گئی تھی. اس سے میں کیا کرتا تھا, کبھی لسی پی رہا ہوں, کبھی سٹے سے مراد چائے, ہم اس کو سٹا کہتے تھے پیار سے, چائے پی رہا ہوں,
پھر ہمارا دل کرتا تھا یار یہ مدرسے کا کھانا اب سبزی کھا کھا کے ہم تھک گئے, جا کے ہوٹل کا قیمہ کھانا چاہیے. ایک بڑا زبردست ہوٹل تھا, وہ وہیں چند دوست مل کے اس سے قیمہ بنواتے تھے ہم, ایسا مزے کا قیمہ لگتا تھا یار وہ ہمیں. پھر کیا ہوتا تھا, پھر تھوڑے سے غیر قانونی کام بھی کرتا تھا میں مدرسے میں, سب بچے کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے تو چلتا ہے نا. وہ یہ تھا کہ ہمیں اجازت نہیں تھی کہ 4 بجے مدرسے سے باہر جانے کی, کیونکہ عصر تک پڑھائی کا ٹائم تھا. اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ چھپڑ میں نکل کے نا چرسیوں کے ہوٹل میں چائے پی کے آتے تھے. ہوٹل بہت گندا تھا, وہاں بھی پابندی تھی, یہ گندے غلیظ ہوٹل میں نہیں جانا آپ لوگوں نے. اب اچھا ہوٹل دور بھی ہے اور وہ عصر کے بعد جائیں گے, عصر تک کا انتظار کون کرے گا. چھپڑ میں چپکے سے نکلے پتلی گلی سے استاذوں سے نظر بچا کے, اور خوف کے ساتھ وہاں بیٹھ کے چرسیوں کے ساتھ کپ دھلوا کے چائے پی رہے ہیں. غیر قانونی کام, اور چھپڑ میں آ رہے ہیں. اس کا اپنا مزہ تھا خدا کی قسم, کیونکہ جب آدمی غلط طریقے سے, چائے ویسی کون سی اچھی چیز ہے, غلط طریقے سے چائے پیتا ہے نا, اس کو جرم کا احساس ہو, اس چائے کا مزہ آج تک ہمیں اب تک نہیں آیا, کیونکہ احساس ہوتا تھا غلط کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک مزہ ہے بھائی. چھپڑ میں چپ کے آ کے بیٹھ گئے ایسے گھننے بن کے, جیسے پتہ نہیں مطالعہ کر کر کے نا تھک گئے بہت زیادہ. چھوٹی سی, اس سے زیادہ نہیں شرارت کی ہم نے الحمدللہ مدرسے میں. تو اس کو ہم سمجھتے تھے کیا ہے, عیاشی. ہمارے دوست تھے, ہم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے, ایک دور جو ہے نا ریڑھی پہ کلیجی بناتا تھا بڑی ٹائٹ, وہاں جانا بھی انلیگل تھا, گورنمنٹ کی طرف سے, مدرسے کی طرف سے پابندی تھی. اب ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے یار, کچھ تو کھائیں نا باہر جا کے. تو ہم کیا کرتے تھے, چھپڑ میں نکل کے ایسے منہ پہ رومال ڈال کے وہ کلیجی والے سے ریڑھی میں کلیجی بنوائی, چھپڑ میں بیٹھ کے کھایا اس کو. بڑی مزے کی بناتا تھا وہ, ایسا مزہ آتا تھا. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب غریب خاندان کے ہو گئے آپ بہت زیادہ, اس لیے آپ کو کلیجی کھانے میں مزہ آ رہا ہے. میں نے اپنے خاندان کا انٹروڈکشن آپ کو پہلے کروا دیا. اس کا خاندان سے تعلق نہیں تھا, ہمارے گھر میں سب کچھ تھا کھانے پینے کو. 200 گز کا بڑا گھر تھا ہمارے ابا کا, اور خاندان کا بھی میں نے انٹروڈکشن کروا دیا. اصل میں جو مفتی رشید احمد صاحب ہمارے شیخ تھے نا, انہوں نے بتایا تھے دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. لہٰذا ہمیں اس میں ریڑھی کی کلیجی بھی بڑی مزے کی لگ رہی تھی, اور دکان کی لسی کا ہمیں مزہ آ رہا تھا, اور چرسیوں کی چائے کا ہمیں. اچھا اس ہوٹل میں بڑے مزے تھے. چرسی نا ہیروئن چی تھے, چرسی نہیں, بیٹھے نا جھوم رہے ہوتے تھے. انہیں دیکھ کے ہماری تھوڑی بہت جو پڑھائی کی ٹینشن ہے وہ ختم ہوتی تھی. یہ جو میں بیانات میں اتنا ہیروئنچیوں کا, چرسیوں کا تذکرہ کرتا ہوں نا, کیونکہ میں نے اس ہوٹل میں بہت دفعہ ہیروئنچیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. اللہ کا شکر ہے لگایا نہیں ہم نے کبھی. ہم باہر جا کے پہلے اپنے کپ دھلواتے تھے کہ ابے ایسا نہ ہو کہ وہ تو مجبوری تھی نا, دور جانے کی اجازت نہیں تھی ہمیں. اجازت تھی لیکن ٹائم پہ, ہم تو غیر قانونی ٹائم پہ جا رہے تھے. تو وہاں ہیروئنچیوں کو ہم دیکھتے تھے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, ایسی ایسی باتیں پھینک رہے ہیں یار, اس کو انجوائے کرتا ہے آدمی. خدا کی قسم فیوچر کا کچھ پتا نہیں تھا. یہ بھی نہیں پتا تھا کسی مدرسے میں بھی ملازمت ملے گی کہ نہیں ملے گی. کیوں, ہمارے حضرت نے بتا دیا دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. اور پھر جو حضرت کہہ رہے تھے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے. حضرت کے پاس نوٹوں کی گڈیاں آتی اتنی بڑی بڑی, زمینوں سے پیداوار آتی. حضرت فرماتے ساری صدقہ, ساری کیا ہے, صدقہ. حضرت فرماتے تھے میں ریا اس لیے کر رہا ہوں آپ لوگوں کی تربیت کے لیے, یہ کام میں چھپا کے بھی کر سکتا ہوں. تو حضرت نے کہ اپنا ذاتی گھر بھی نہیں بنایا, پھر آخر عمر میں اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خریدا تھا. اور حضرت کیا کرتے تھے, جو آ رہا ہے مال, صرف اپنا مہینے کا جو خرچہ ہے نا وہ حضرت بچاتے تھے. گیس کا بل, بجلی کا بل, اور کھانا بڑا ٹائٹ ہوتا تھا حضرت کا. ناشتے میں سیب, ہاف بوائل انڈے, اور پھر دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, وہ بڑا لگژری, لباس لگژری. لیکن حد ہوتی ہے نا ایک چیز, ہر چیز کا جو منتھلی خرچہ ہے وہ رکھا. باقی حضرت کہتے ہیں میں گنتا نہیں کہ لاکھ روپے, کروڑ روپے, ارب روپے, سارے کیا فی سبیل اللہ. مسافر خانہ ہے بھائی, نکالو. نہیں ہے ہمارے خیال بات سمجھ میں. کھایا اچھا, کیونکہ مسافر خانہ ہے تو اگر بزنس کلاس میں چلے جاؤ تو اچھی بات ہے نا, کیا خیال ہے. لیکن دل نہیں لگایا. بزنس کلاس میں آپ کو چیزیں مل رہی ہیں, آپ نے جیبوں میں ڈالنا شروع کر دی کہ میں منزل پہ لے کے, ابے بھائی یہیں کھاؤ پیو, ہلکے پھلکے ہو کے منزل پہ چلے جاؤ. سمجھ. تو ہم دیکھ بھی رہے تھے حضرت کو کہ جو کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے تو سمجھ بھی رہے ہیں. اور جس دن حضرت کا انتقال ہوا, مدرسے کے گھر سے حضرت کا جنازہ اٹھائے, حضرت کا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا. ہم نے کہا حضرت اچھے رہ گئے کہ جتنا آیا صرف ضرورت کا رکھا, اور اتنا رکھا جس سے لائف اچھی گزر سکے. حضرت کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی تھا, حضرت کے گھر میں مہنگے مہنگے عطر تھے, وہ سب حضرت کے پیسوں کے خریدے, بہت سے ہدیے بھی آتے تھے. اور حضرت کا لباس بہت اچھا, پگڑی بہت اچھی, اور ہر چیز بہت اسٹینڈرڈ. گاڑی ایسی خاندانی کہ آپ کی سوچ ہوگی. وہ میں بتاتا ہوں نا, کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی. ہر چیز اچھی, بچانا نہیں ہے کیونکہ مسافر خانہ ہے.
نہیں آئی بات تو جو آ رہا ہے نکال رہے ہیں, جو آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں. تو جب حضرت کا انتقال ہوا ہم نے کہا بھائی یہ خوش قسمت ہے, کیا خیال ہے؟ اب واقعی پتہ چل گیا یہ کیا تھا, مسافر خانہ. ہم نے ہی جنازہ اٹھایا, وہیں ہم نے ہی جنازہ پڑھایا, ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا, اور ہمیں یقین ہو گیا بھائی واقعی یہ کیا ہے, بولو مسافر خانہ ہی. اچھے رہ گئے جو آخرت کے لیے بھیج دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے نا, حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے, فرمایا کہ کچھ ہدیے میں کچھ گوشت آیا تھا, کوئی سیری وغیرہ آئی تھی تو یہ رہ گیا ہے, یہ باقی ہے, باقی سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار غربت کتنی تھی, اس میں صدقے ہو رہے ہیں. اور آج جو کھمبوں سے لٹک رہا ہے نا بے روزگاری میں, خدا کی قسم وہ اس غربت کا تصور نہیں کر سکتا جس غربت میں صحابہ رہے ہیں. اچھا اس زمانے میں جب میں پہلی حدیث مکمل کر دوں, نبی نے فرمایا کہ عائشہ گھر میں کچھ ہے, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تھوڑا باقی رہ گیا, باقی صدقہ. آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا وہ باقی رہ گیا, یہ ختم ہو جائے گا. اصل باقی وہ رہ گیا جو کیا کر دیا ہے, صدقہ. مسئلہ سارا یہ ہے کہ نہ نفسیاتی ڈاکٹر دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہے, گورا تو ویسے ہی نہیں سمجھتا, نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں, تو ڈپریشن تو میرے بھائی ہوگی. نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اللہ کہتا ہے جو اللہ کو بھولے گا نا میں سب سے پہلے اسے اپنا آپ بھلاؤں گا, وہ اپنے فائدے کی چیزیں بھول جائے گا, ہوس میں دولت کے پیچھے بھاگے گا وہ پاگلوں کی طرح, اور اس سے ریلیشن کیا ہوں گے, ختم. جب آپ گھسیٹنے کی فکر کرتے ہو اس سے محبتیں ٹوٹتی ہیں, جب دیتے ہو تو محبتیں بڑھتی ہیں. حاتم طائی کا نام لوگ محبت سے لیتے ہیں نا, دیتا تھا, لیتا تھوڑی تھا لوگوں سے. ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کتنے عرب کے بڑے بڑے سردار اس بیس پہ مسلمان ہوئے کہ ہم نے ان کو ایسا سخی دیکھا اتنی غربت میں, یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں, یہ دنیا کو واقعی مسافر خانہ سمجھتے ہیں. تو وہ کیا بات کر رہا تھا, ایک دم ذہن سے نکل گئی. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ پتہ نہیں ایک بات دماغ میں آئی تھی, واقعہ آیا تھا وہ دماغ سے ہی نکل گیا. تو یہ جو بے روزگاری میں خودکشیاں ہو رہی ہیں, بے روزگاری نہیں ہے, یہ عیاشی کے شوقین ہیں. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ہم ایسی ہمارے حالات تھے نا کہ مدرسے میں ایک دن ٹائم پہ دال کھا رہے ہیں, رات کو کڑی کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بڑی مزے کی کڑی ابھی بھی ہوتی ہے, بڑی ٹائٹ کڑی ہوتی ہے. تو اس وقت مالدار لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے تھے کہ حضرت پیسوں کی بڑی ٹینشن ہے, ڈپریشن میں جا رہا ہوں, بے روزگاری ہے. میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کتنا کما لیتے ہو مہینے کا, کہتے ہیں اتنا کماتا ہوں. میں نے کہا جس سے ٹینشن کا علاج لینے کے لیے آئے ہو نا وہ اس کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا. ایک دفعہ کیا ہوا, جو سبزی والا نہیں میرے پیسے لے کے بھاگ گیا تھا, میرے والد صاحب کی ساری وراثت میں نے 3-4 لوگوں کو پیسے دیے, کوئی داڑھی والا, کوئی نمازی, کوئی محراب. جب میرے والد صاحب سے مجھے وراثت ملی اور اچھی خاصی ہم بیٹھے بیٹھے مالدار بن گئے. ہمارے ابا نے بنائی بھی ہمارے لیے تھی اسپیشل کہ میرے بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا. نیک باپ یہ سوچتا ہے نا, خدا کی قسم ماں باپ سے بڑا نا کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے. یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ باپ اور ماں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گھلا کے اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں, اور آج یہ اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی. مجھے جب پتہ چلتا ہے نا فلاں نے اپنے باپ کے سامنے زبان چلائی یا ماں کے سامنے زبان چلائی, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار, بچوں کو کیسے پالتی ہے وہ. چھوٹا بچہ 1 سیکنڈ کے لیے ماں کی جدائی برداشت نہیں کرتا. آپ بچپن میں ماں کے اتنے محتاج تھے, 1 سیکنڈ کے لیے ماں کی جدائی برداشت نہیں ہوتی, چپکا رہتا ہے ماں کے ساتھ, ایسے چیختا ہے. اور بڑے ہو کر کیسے بھولتا ہے, بڑے ہو کر کیسے بھولتا ہے. ایک کیس آیا میرے پاس, ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر نا 2-2.5 مہینے کے لیے اپنی ماں کو میرے گھر لے آتا ہے, یہ 4 مہینے کے لیے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا خاتون آپ کا جب بیٹا ہوگا جس کو آپ اتنی تھا اس کا بیٹا اتنی محبت سے پال رہی ہو, وہ بیوی سے اس طرح وفا کرے کہ اس کی ماں کو ضرورت ہے بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے, اور وہ کہے کہ نہیں میں نے اپنی ماں کو نہیں رکھنا, آپ پہ کیا گزرے گی. ماں خود سوچ لیا کرے نا میں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہوں. اگر یہ میرا بیٹا بڑے ہو کر بیوی کو مجھ پہ ترجیح دینا شروع کر دے تو میرے دل پہ کیسے آرے چلیں گے. تو یہ سمجھ میں آ جائے گی عورت کی کہ یار کتنا بڑا اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے. عورت اپنے اوپر رکھ کے نہیں سوچتی.
اور ہمارا کلچر, ہمارے اسکالرز, وہ سب آج اولادوں کو ماں باپ کے خلاف کر رہے ہیں. سوچ نہیں سکتے آپ ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں, بھول جاتا ہے انسان. تو میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا یہ. ہاں, ماں باپ تو کوشش کرتے ہیں نا بھائی, ہمارا سب کچھ. ہمارے ابا نے بھی کوشش کی کہ یار میں جاؤں تو یہ, خاص طور پر میں اور میرا چھوٹا بھائی مولوی بن رہے تھے, انہوں نے کہا یار یہ تو کچھ کمانے دمانے کے ہیں ہی نہیں, تو ان کے لیے تو کچھ کر کے جاؤ. لو, ابا بہت کچھ کر کے گئے, لیکن اللہ نے بتا دیا ملے گا وہی جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا. ابا نے ہمیں اتنی وراثت دے دی, ہم نے اب جب میں مولوی بن چکا تھا, وراثت بھی آ گئی. اب ہمیں کیا ہوا, شادی بھی میری ہو چکی تھی, اس کے بعد وراثت ملی. میں نے کہا اب دماغ میں خیالات, اب تو چونکہ اللہ نے دیا ہے, اب میں کیا بنوں گا, بزنس مین. اب ادھر سے بندہ آیا, مفتی صاحب سنا ہے آپ کے پاس بہت پیسے ہیں. اچھا, میں تخصص کر چکا تھا تو لوگ مجھے مفتی صاحب کہنا شروع ہو گئے تھے, فتوی کا جو ہوتا ہے نا نصاب. میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے. اچھا, میرے پاس ٹائم تو تھا نہیں کاروبار کرنے کا, میرے پاس تو یہ تھا کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے, ابا کا پیسہ آ گیا تو کاروبار میں لگاؤ, 50% تمہارا 50% ہمارا. ابا ہمیں سمجھا کے گئے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑا دیا, کسی کا باپ بھی واپس نہیں نکلوا سکتا. اور پھر یہ بھی کہتے تھے یہ بات تمہاری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بھگتو گے نہیں, کیونکہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جاؤ گے. اور وہی ہوا, ابا سمجھا کے گئے. بہتوں کے ہم نے نہیں دیے, لیکن بہتوں نے داڑھی پکڑی, ابے بھائی مفتی صاحب یہ بزنس ہے, یہ پرانی گاڑی خریدی, ریپیئر کر کے بیچی, 10 تیرے 10 میرے, میٹنگیں شروع. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا, ایک دن آیا کہ بس میں اس پہ خوش تھا کہ جو ڈبہ ہے نا اس میں آٹا رکھا ہوا ہے, صبح پراٹھے کے پیسے الحمدللہ ہیں, اور ایسا دیوالیہ ہوا ہے نا, اور سارے نیک لوگوں نے. تو آخر میں جو مجھے چونا لگا کے بھاگا ہے نا, جس نے سب سے بڑا نقصان کیا, وہ کہتا تھا, میں اسے کہتا یار میرا بڑا نقصان ہوا ہے, لوگوں کو پیسے دے کے, بڑی داڑھیوں والے بھی دیکھے, اور بعض ایسے بھی دیکھے جن کے تبلیغ میں وقت لگے ہوئے ہیں, بعض ایسے بھی دیکھے جو یوں کرتے ہیں, بعض ایسے بھی دیکھے جن کا بڑا چلتا ہوا بزنس. بھائی میں تو کہتا ہے اصل میں خاندانی آدمی سے کبھی آپ کا مفتی صاحب واسطہ نہیں پڑا. یہ وہ تھا جو سب سے بڑا چونا لگا کے بھاگا تھا, یہ وہ تھا جس نے ایسی ڈس دی کہ اس کے بعد کاروبار گیا ختم, بالکل ہی زیرو پہ. تو یہ کہتا تھا اصل میں ایکچولی مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی کبھی ملا نہیں ہے. پھر اس نے واقعات کے 28 لاکھ میرے پاس تھے, میں نے پہنچا دیا, وہ پتہ نہیں کہاں سے فون. تو بالآخر ہم نے دینا شروع کیا, اس نے کما کے دینا شروع کیا. میں تھوڑے دنوں میں 2 مہینے میں مالدار ہو گیا. اچھا, اور مجھے یقین آ گیا اب لوگ آ رہے ہیں, مفتی صاحب تھوڑا ہمارا پیسہ بھی لگوا دو, اتنا زبردست بندہ ہے یار یہ. جاؤ ایسے تھوڑی, سمجھ رہے ہو, میں کہا ایسے تھوڑی بھائی, ہمارا ریلیشن ہے, ہمارا کیا ہوگا اس میں. خیر میں نے کچھ لوگوں کے لگوا دیے, میرا کوئی کمیشن نہیں تھا, میں نے لگوا دی. پھر جو ہوا وہ آپ سب کے میں بیان میں سنا چکا ہوں. اچھا پیسہ اتنا لا کے دے رہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں گاڑی کرولا کا نیا ماڈل لوں یا شیراٹ کا پرانا ماڈل لوں. میں اس چکر میں گاڑی اور الحمدللہ نہیں لی, ورنہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اب ہوا یہ ہے کہ وہ صاحب جتنا دیا تھا نا اتنا واپس لے کے غائب. وہ دن آج کا دن, اس اسٹیمپ پیپر پہ اس کے انگوٹھے لگے ہوئے تھے بہت سارے, کیونکہ جب ہم پیسے دیتے تھے میں کہتا بھائی شریعت میں حکم میں لکھو بھی, اس نے کہا لکھ لو. میں نے کہا شناختی کارڈ, اس نے کہا یہ شناختی کارڈ. میں نے کہا انگوٹھا بھی لگاؤ, انگوٹھا بھی لگا دیا. تو 3-4 سال تک میں وہ انگوٹھے لے کے گھومتا رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ملتا بھائی ان انگوٹھوں سے, شناختی کارڈ سے, اسٹیمپ پیپر سے, سمجھ رہے ہو. بندہ مل بھی جائے تو کچھ نہیں کر سکتے آپ یہی کرو گے, پولیس کو بتاؤ گے, پولیس کیس چلے گا, کہ کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان میں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا بدماشوں سے چترول لگواؤ گے آپ, پھر بھی نہیں نکلے گا, آدھا بدماش لے جائیں گے کہ ہم نے جو نکلوایا ہے تو ہمارا بھی تو کمیشن بنتا ہے. تو کچھ بھی نہیں, جب پیسے دیے تو اسی دن سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو. اچھا, میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا کہ میں بالکل زیرو پہ آ گیا, اور میرے 2 گھر بھی تھے. تو مجھے چند سیکنڈ کی ٹینشن ہوئی ہے, چند سیکنڈ کی. جب میں گیا نا, میں نے دیکھا بندہ تو تالا لگا کے بھاگ گیا, ایک دم ایک تھوڑا سا دھچکا لگا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ دن آج کا دن مجھے دوبارہ ٹینشن نہیں ہوئی. کیوں؟ ہم نے کہا یہ تو غریبی میں ملے تھے بھائی وراثت کے, ٹھیک ہے نا. گھر گیا, مجھے وہ دن یاد ہے 10 بجے, گھر والوں کو بھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ سارا پیسہ غائب ہو گیا.
گھر کچھ بھی نہیں بتایا میں نے, وہ بیان سے ہی گھر والوں کو شاید پتہ چلا ہوگا. جب میں گھر آیا تو بچے میرے سو رہے تھے, پنکھا چل رہا تھا, کچن میں گیا, آٹا ہے, دال ہے, راشن ہے, گھر کا ناشتے کے پیسے بھی ہیں, دوپہر کھانے کے بھی ہیں, رات کھانے کے بھی ہیں. میں نے کہا یار اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ابھی بھی فل عیاشی والی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ, مجھے ٹینشن نہیں ہوئی. تو میرے دوست مجھے کہتے تھے یار آپ کو تو برین ہیمریج سے مر جانا چاہیے تھا. میں کہتے کس بات پہ مرتا ہے یار, یہ اللہ نے میری ضرورت سے ابھی بھی مجھے. میں نے کہا تیری کتنی ہے, اس نے کہا 1, میں نے کہا میری کتنی ہے 2, میں نے کہا ٹینشن سے تجھے مرنا چاہیے. باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے آ کے, 1 لے کے گھوم رہا ہے اور ہمارے سامنے شو مار رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو. میں گلگت گیا نا, میری تیسری شادی کے لیے رشتہ تھا, انہوں نے انکار کر دیا لڑکی والوں نے, تو وہ ان کو مجھ پہ ترس آنے لگا. میں نے کہا ترس کھانے کی ضرورت نہیں, ابھی بھی 2 ہیں تمہاری, ابھی ترس ہم تم پہ کھائیں گے. تو مجھے ذرا بھی الحمدللہ ٹینشن نہیں, اس دن سے آج تک کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے بھائی. فیوچر ہم نے پلاننگ کی نہیں ہے ٹوٹ پٹانگ قسم کی کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے. بھائی ہمیں بچوں کے لیے نان نفقہ چاہیے, گھر والوں کو کھلانے کے پیسے چاہیے, عیاشی کسی بھی بیگم کو چاہیے تو بھائی ہمارے پاس جو ہے ہم اسی حساب سے آپ کو کھلائیں گے, نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے بھائی پھر جاؤ. جیسے نبی نے فرمایا تھا نا اپنی ازواج سے کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اسی اسٹائل میں رہنا ہے, نہیں ہے تو ہم چوری تھوڑی کریں گے, اب جا کے ڈپریشن میں تھوڑی جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر والے بھی رہتے رہے. ان دنوں میں ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب, یہ 2006 یا 7 کی بات ہے, مفتی صاحب میرے 80 لاکھ روپے کا لاکر سے کوئی بندہ لے گیا ہے, 80 لاکھ روپے, اور میں 1 ہفتے سے ٹینشن میں سویا نہیں ہوں. میں نے کہا بچے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ کہہ رہے ہیں وہ تو بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کہ 80 کروڑ ہوں گے کتنے ہوں گے. میں نے کہا اللہ کے بندے, میرا جو بندہ پیسے لے کر گیا ہے نا, میں 0 روپے بچے ہیں میرے پاس. کتنے بچے ہیں؟ 0, 1 روپیہ نہیں ہے, اور مجھے ٹینشن نہیں ہو رہی, اور تیرے پاس ابھی بھی لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں اور تو مجھ سے آ رہا ہے. ہونا تو چاہیے میں تیرے پاس آؤں, صحیح ہے نا, کہ بھائی میرے پاس ایک بھی نہیں. تو میں نے کہا یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہے, آؤٹ ہوئی بھی ہے. تو میرے بھائی اگر اسلام پہ آ جاؤ, میں تو کوئی شو مارنے کے لیے باتیں نہیں کر رہا, اللہ کی نظر انسان سے ہٹ جائے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی اس کی. بعض چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ ہم نے جو بڑوں سے سیکھا ہے پارسل کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. اور یہ جو خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں نا بے روزگاری میں, اس میں حکومت کو تو ویسے ہی برا بلا غریبی میں, وہ تو ان خودکشی کے حالات دیکھ کے نہیں کہا کرو کہ اصل میں گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے جس سے لوگ خودکشی ہو رہی ہے. گورنمنٹ جتنی بھی کرپٹ ہو, ٹھیک ہے بولو گورنمنٹ کو برا بلا تاکہ ان کو تھوڑی سی, ان کو بھی تھوڑا تنبیہ ہو, لیکن خودکشی کے حالات میں خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کرو. یہ بولا کرو یہ دنیا کا غلام تھا, دنیا مردار. نبی نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کچرے کے ڈھیر سے گزرے, بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے فرمایا بتاؤ اس بچے کو کون اتنے درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مردار ہے, کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے. تو جس سے وہ مردہ بکرا چھن جائے اور وہ خودکشی کر رہا ہو, تو خودکشی کرنے والا قابل ترس نہیں ہے, خودکشی کرنے والا قابل ملامت ہے. کہ ابے دنیا مردار پہ تو نے جان دے دی, ملک پہ جان دیتا, ماں باپ کی عزت پہ جان دیتا, دین کی خاطر جان دیتا, مظلوم کی مدد کے لیے جان دیتا, اچھا لگتا. ٹکوں پہ مر رہا ہے, صحیح نا, روٹی نہیں ملی ایک وقت بھی, اس پہ مر رہا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ خودکشی کرنے والوں پہ ترس نہیں کھایا کرو. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب نیچے کہا ہائے بیچارے غربت مہنگائی. ابے تو بیچاروں پہ کر رہے اس کو, توندے بھری ہوئی ہیں ان کی کمبختوں کی. یہ ہوس ہے, ہوس, زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے. اور یہ ہوس کا مریض ان کو میڈیا نے بنایا ہے, گورے نے بنایا ہے, غیر مسلموں نے بنایا ہے, اور لبرل لوگوں نے بنایا ہے جو ہر وقت پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. مذہب آپ کے دل کو سے پیسے کی محبت نکالتا ہے. پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا, پیسہ جیب میں ہونا چاہیے, دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور دل سے پیسہ جب تک نہیں نکلے گا جب تک دبا کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے. نکالو, ایسے نکالو کہ دل سے نہ لگے کہ دل میں تکلیف ہو رہی ہے. وہ صدقہ ہوتا ہے, تھوڑا سا اندر کیا ہو, زخم ہو کے یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. لیکن بیسک ضرورتیں پہلے پوری کرو. اتنا صدقہ نہ کرو کہ آپ بیسک ضرورتوں سے ہی چلے جاؤ نا, وہ تو پھر غلط ہو جائے گا. بیسک جیسے ہمارے حضرت اپنا مہینے کا لگژری خرچہ نکال کے رکھتے تھے, اس میں سیب بھی تھے, ہاف بوائل انڈے بھی تھے, اور سیب یہاں سے ختم ہو گئے تو ٹورنٹو سے آ رہے ہیں, باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں سیب. اور لباس, خوراک, گیس, بجلی, جو بھی بنیادی خرچے ہیں وہ پہلے, اس کے بعد پھر کچھ. میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں جمع بھی کرو, آپ بچوں کے لیے بھی بناؤ, لیکن صدقہ خیرات بھی تو کرو نا.
جب آپ صدقہ خیرات کرو گے, اپنی مرضی سے مال کو نکالو گے, تو پھر کسی دن نکل گیا تو غم نہیں ہوگا, وہ کام ہوگا جو آپ پہلے سے کر رہے ہو. ابے کیا ہو گیا, آپ ہزاروں لاکھوں روپے صدقہ کرنے کے عادی ہو, تو کسی دن ڈاکو نے ہزاروں لاکھوں چھین لیے, تو آپ کہو گے یہ تو ہم خود سے کرتے رہے ہیں بھائی, یہ کام ڈاکو نے کر دیا تو کیا بڑا کام ہو گیا, ٹینشن نہیں لگا. تو دنیا مردار کی محبت میرے بھائی نکالنی پڑے گی آپ کو کائنڈلی, اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. اور وہ جو میرا ٹاپک تھا وہ وہیں رہ گیا کہ نارمل کون ہے, ایب نارمل کون ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام ہی آپ کو نارمل بناتا ہے, باقی ساری تحریکیں آپ کو ایب نارمل بنا رہی ہیں. یہ ٹاپک ادھورا رہ گیا, اگلے ہفتے یہیں سے لے کے چلوں گا, آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اگلے ہفتے اتوار سے پہلے مجھے یاد دلا دینا, میں ٹاپک بھول جاتا ہوں, پھر وہ یہ پورا جو ہے نا اپنے کھوپڑی میں ذہن میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ کا مسائل کا سیشن ہوگا, جو حضرات پوچھنا چاہیں مسئلہ وسئلہ تو پوچھ سکتے ہیں, کے جواب میں بعد میں دوں گا. آج کا جو بیان ہے نا اس میں 1-2 چیزیں تھوڑی کمپلیٹ کر دوں تاکہ وہ مثال ادھوری نہ رہ جائے نا. میں مثال دے رہا تھا نا, ایک آرمی کی مثال دے رہا تھا, لیفٹیننٹ اور کرنل کی. کرنل کو اگر کوئی یہ بتا دے, لیفٹیننٹ کو یہ بتا دے ہوں کرنل کے برابر ہو, تو نظام کیا ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. تو یورپ جو عورت کو شوہر کا باغی بنا رہا ہے نا, اس میں یہی سارا مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ شوہر کی اطاعت نہیں کرنی, تم اس کے برابر ہو. اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ عورت شوہر کی باغی بن رہی ہے. تو اس میں نقصان صرف مرد کا نہیں ہے, بڑا نقصان کس کا ہے, عورت کا ہے. تو یہ چیز بھی نیچر کے خلاف ہے. مرد کو اللہ نے جب سپیریئر بنایا ہے بائی نیچر, تو اس کو سپیریئر ماننے میں ہی خیر ہے. نہیں مانیں گے تو وہ کم نہیں ہو جائے گا. وہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ محبت کرنا چھوڑ دے گا, وہ خرچہ کرنا چھوڑ دے گا. تو یہ میں مثال ادھوری رہ گئی تھی. تو یہ جو آج خواتین کے حقوق کے نام پہ یورپ کے کلچر کو ہم فالو کریں, سارا حساب کتاب بیڑا غرق ہو رہا ہے اس سے. اور اچھا, انہوں نے صرف اتنا نہیں کیا کہ عورت اور شوہر برابر ہیں, انہوں نے یہاں تک کر دیا کہ بچے اور باپ بھی برابر ہیں. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. میرے پاس تو بہت سے کیسز آتے ہیں یورپ سے, والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے, اور ڈانٹ سکتے نہیں ہیں, مار سکتے نہیں ہیں, فوراً کیس ہو جائے گا ہمارے خلاف. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی اولاد کو نہیں پیدا کیا, آپ نے اپنے ابا کو پیدا کیا ہے. حقیقت ہے, وہ ان کو بچے کی ماننی پڑتی ہے, نہ کہ بچہ ان کی مانے. تو یہ نیچر ہے, یہ نیچر کے خلاف ہے. لیکن وہاں پر آپ بچے کو ڈانٹیں گے تو وہ نیچر کے خلاف سمجھا جائے گا, ایب نارملٹی سمجھا جائے گا. تو اس لیے میں پھر اگلے ہفتے اس پہ مزید کچھ بات کروں گا. تو اسلام ہی میں میرے بھائی خیر ہے. اسلام آپ کو نارمل لائف دیتا ہے, انسان کا بچہ بناتا ہے. باقی جتنی تحریکیں ہیں, جتنے بھی نظام ہیں, وہ سارے ایب نارملٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو. وہ آپ کو انسان کا بچہ نہیں بنا رہے. کیا بنا رہے ہیں پھر انسان کے بچے کو الٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. مفتی صاحب کیا اہل بیت تو حضرت حسین کریمین صرف ایک مخصوص طبقے کے ہیں, جیسے کہ عوام میں تاثر. حضرت حسن اور اہل بیت کے کچھ فضائل بیان فرما دیں. بہت دفعہ بیان کیے, میرے ریکارڈڈ فضائل ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں. باقی یہ کہ یہ جو ہے نا کہ کیا حضرت حسن اور حسین کے ایک ہی طبقے کے ہیں, یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے. یہ تو ہم ان سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, کیا ابو بکر اور عمر صرف ہمارے ہیں, تمہارے نہیں ہیں؟ ہم ابو بکر کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں, عمر کے بھی, عثمان کے بھی, علی کے بھی, حسن کے بھی, حسین کے بھی. ہم تمام صحابہ کو ان کا حق دیتے ہیں. ایک مخصوص طبقہ چند ہی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور پھر ہم پہ تانے کرتا ہے کہ تم ان کو نہیں مانتے, حالانکہ ہم مانتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں نہیں مانتے بھائی؟ ہمارے ایمان کا جزو حضرت حسن و حسین سے محبت کرنا, لیکن ہم ان کی ماننے کو ماننا سمجھتے ہیں. آپ ان کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں. ماتم کرنا اور یہ سب کام جو محرم میں ہو رہے ہیں, یہ سیدنا حسن و حسین کی تعلیمات نہیں ہیں. آپ ان کی تعلیمات کو فالو کریں. مفتی صاحب محرم میں فرقہ واریت عروج پہ پہنچ جاتی ہے, یہ ان کا سوال کا حاصل یہ ہے کہ فرقہ واریت عروج پہ پہنچتی ہے. اس پر میرا پورا بیان ہوا ہے, ابھی اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ, کہ کسی قیمت پہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. اس سے فرقہ واریت ختم ہوگی. آپ محرم میں کالے کپڑے مت پہنو, آپ محرم میں شادیاں کرو اگر آپ کا کوئی رشتہ آتا ہے, آپ محرم میں حلیم نہ پکاؤ, آپ محرم کو منحوس مت سمجھو. شیعہ کرتا ہے تو اس کو کرنے دو. فرقہ واریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ چل رہے ہیں, فرقہ واریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ اس کو دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں. آپ سبیلیں مت لگاؤ, نہ سبیلوں سے پانی پیو. جس نے لگائی ہوئی ہے تو اس کو لگانے دو بھائی, اس کا مسلک ہے. نہیں یہ بات سمجھ میں. دیکھو جتنے مذاہب پاکستان میں ہیں, ہم کسی مذہب کو چھیڑتے ہیں کیا؟
ہندو مندر بناتے ہیں, ہم جاتے ہیں مندر میں عبادت کرنے؟ نہیں جاتے نا. ہندو کتنا ہی گھسیٹ لے کے عبادت کو, ہم نہیں کریں گے. ہم بولیں گے بھائی ہمارا مذہب ہے, ہم نہیں بتوں کو مانتے. لیکن کیا ہم ہندوؤں کو چھیڑتے ہیں کہ مندر کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو جو پالیسی ہم نے دوسرے مذہب والوں کے بارے میں کی ہوئی ہے, تو اگر اسلام کے اندر ہی کوئی دوسرا فرقہ ہے تو ہم وہی پالیسی اس کے حق میں کیوں نہیں کرتے؟ اس کو برا بلا کیوں کہتے ہیں ہم؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی اس کو جو اس کا مذہب ہے کرنے دو, لیکن ہم نے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں. تو نہ ہم نے کالے کپڑے پہننے, نہ ہم نے اس کو منحوس سمجھنا ہے. اگر کوئی آپ کے لیے نکاح کا انتظام محرم میں ہوتا ہے تو نکاح محرم میں ڈیلے نہیں کرنا ہم نے. تو یہ سارے مرثیے نہیں لگانے ہم نے, یہ مرثیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ سب کام ہم نے, تو آپ ان کو جو کرنے دیں وہ ان کو کرنے دیں, ہم جو کریں گے ہم وہ کریں گے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ محرم میں لوگ شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ربیع الاول میں گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہیں. موسم کے لحاظ سے ہر آدمی اپنے فرقوں کو چینج کر رہا ہوتا ہے. تو ایک طرف ہو جاؤ بھائی, یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اگر گرین چینل ہے تو پھر پورے گرین ہو جاؤ. پھر گرین میں صرف ربیع الاول میں لائٹنگ تھوڑی ہے. گرین چینل تو یہ کہتا ہے لائٹنگ بھی ہوگی, حلوے بھی پکیں گے اور جلوس بھی نکلیں گے, اور پھر بہت کچھ ان کے یہاں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ وائٹ چینل کو جوائن کیا ہوا ہے آپ نے, تو پھر بھائی ربیع الاول میں ایک بتی بھی نہیں لگتی وائٹ چینل میں, کیونکہ ہم کہتے ہیں صحابہ نے ربیع الاول کو نہیں منایا تو ہم بھی نہیں منائیں گے. صحابہ نے ہمیں عید کی 2 عیدیں دی ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ. 12 ربیع الاول کو صحابہ نے عید کا دن قرار نہیں دیا تو ہم بھی قرار نہیں دیں گے. پھر وائٹ چینل کے یہ نظریات ہیں. اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو پھر پورے گرین ہو جاؤ. لیکن مسلمان موسمی مسلمان ہے, وہ ہر موسم کے حساب سے ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. تو ایک طرف ہو جاؤ بھائی, کیونکہ 72 فرقوں میں ایک نے جنت میں جانا ہے, تو وہ پورا ایک ہی کو فالو کرے گا. یہ نہیں کہ محرم میں وہ والا فرقہ, ربیع الاول میں یہ والا فرقہ, سفر میں وہ والا فرقہ, رمضان میں سارے نیٹ کلین بنے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا, ایسے پرہیزگار بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک طرف ہو جاؤ بھائی. میرے والدین نہ دنیا کا رہنے دے رہے ہیں نہ دین کا. پھر آپ کے بیان میں سن کے میں پاگل ہو جاؤں گا. اب میرے پاس ہجرت کا سامان بھی نہیں. میرے والدین نہ دنیا کا رہنے دے رہے ہیں نہ دین کا. آپ کتنے بہن بھائی ہو آپ لوگ؟ کس نے پوچھا ہے بھائی؟ آپ نے پوچھا؟ تو کیا مطلب ہے دین کا رہنے دینا؟ آپ تو ترکی سے ہو کر آئے ہو, پڑھ لکھ کے آئے ہو, ترکی میرے سامنے کہتے دوبارہ کیوں نہیں جا سکتے؟ پیسے ختم ہو گئے تو کماؤ پیسے. اتنے بڑے قد ماشاء اللہ, آپ کیوں ایسے نہیں, ایسا کرو گے کوئی بھی نہیں آئے گا. آپ کو 2 ہاتھ 2 پاؤں اللہ نے دیے ہیں, کماؤ آپ, ابا پہ نہ ڈالو, ٹھیک ہے نا. ابا نے آپ کو اب تک جتنے اتنا بڑے ہو گئے نا, یہ بھی ابا کی وجہ سے ہوئے ہو. ابا بچپن میں عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے, اتنا قد نہ نکلتا. صحیح ہے نا. تو کماؤ یار, کما کے شادی کرو. اگر کوئی بہت زیادہ ابا بار بار ٹارچر کرنے ذہنی تو الگ رہ لو. پھر بالغ ہونے کے بعد کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ لازمی انسان, اگر لڑائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو پھر الگ ہو جانا چاہیے. مفتی صاحب ہمارے مدرسہ بالغان ساتھی کو مکمل جماعت ماشاء اللہ بیان میں موجود ہیں. میرے بھائی میں ملاقات نہیں کر سکتا, بس ادھر ہی جلدی مسافہ کر لو. کہاں ہے جماعت؟ جلدی سے مسافہ کرو, پتلی گلی سے نکلو جلدی. شاباش, جلدی شاباش. اگلا سوال اتنے میں پڑھ لیتے ہیں. میری بیٹی کا نام لائبہ ہے, مجھے اس کی عمر اس وقت 18 سال ہے, اور میں نے کچھ مولوی حضرات سنا ہے کہ نام صحیح نہیں. برائے میرے بتائیے کہ نام صحیح نہیں ہے. لائبہ نام اتنا اچھا نام نہیں ہے, لیکن جب رکھ لیا تو اتنا برا بھی نہیں ہے, صحیح مطلب بھی بن سکتا ہے اس کا. اب کاغذات میں چینج کرنا بہت مشکل ہے. السلام علیکم جی. ویسے بتا دوں, یہاں نہ بتاؤں. یہ تو سوال ہے پورا استفتاء ہے, یہ آپ جمع کرا دیں, یہاں جمع کرا دیں, ریٹرن میں اس کا جواب مل جائے گا. کسی نے ریٹرن میں سوال پوچھنا ہو نا تو یہاں ہم نے دارالفتاء کھولا ہوا ہے, وہاں جمع کرا دیا کریں. لیکن فالتو سوال نہ پوچھا کریں, جو بنتے ہوں وہی, کیونکہ بڑی محنت ہوتی ہے, کمپوز کرتے ہیں سوال جواب, اس پہ پوری تحقیق ہوتی ہے, اس کے بعد جواب ہوتا ہے, پھر اسٹیمپ ہوتی ہے, اس کا ریکارڈ جمع ہوتا ہے. تو بعض لوگ ویسے ہی سگریٹ کا ڈبہ ملا, اٹھ کے کچھ بھی لکھا, اس پہ پوچھ کے جمع کرا دیا. ہم بیوقوفوں کی طرح کر رہے ہوتے. تو پراپر وے میں کسی نے سوال پوچھنا ہو تو پراپر طریقہ ہے اس کا. شوہر حدیث ہے, بیوی دیوبندی ہے. میاں بیوی کی آپس میں کچھ باتیں تھیں, شوہر نے کہا اگر کسی کو بھی بتائی تو تمہیں طلاق ہے, مگر وہ باتیں شوہر نے خود ہی اپنی خالہ کو بتا دیں. خالہ نے بیوی سے پوچھا کہ کیا یہ باتیں سچ ہیں؟ بیوی نے وہ باتیں تو نہیں بتائیں مگر تصدیق کر دی کہ ہاں سچ ہے. تو کیا صرف تصدیق کرنے سے طلاق ہو گئی؟ نہیں, کیونکہ بیوی نے نہیں بتائی, بیوی نے صرف بتائی ہوئی بات کی تصدیق کی ہے, تو اس کو عرف میں بات بتانا نہیں کہتے.
تو جھگڑا ہوا تو شوہر نے ایک بار, میاں بیوی کا پھر جھگڑا ہوا تو شوہر نے ایک بار کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں. شوہر کو اس کی ماں نے کہا تم بھی اپنے باپ والے کام کر رہے ہو, تو بیٹے نے کہا ہاں. پھر بیٹی اس کی گود میں رکھی گئی کہ تمہیں بیٹی کا بھی خیال نہیں ہے, تو شوہر نے کہا ہاں نہیں ہے, اسے لے جاؤ. بعد میں شوہر نے کہا میں نے صرف ایک طلاق کی نیت کی تھی. اب سوال یہ کہ پہلی بار لفظ طلاق استعمال ہوا, اس کے بعد 3 دفعہ کنائی الفاظ استعمال ہوئے, ایک طلاق ہوئی ہے بھائی. دوسرے اور تیسرے الفاظ وہ پہلی طلاق ہی کو ایکسپلین کیا گیا ہے, اس سے 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں. اتنے لمبے لمبے سوال یہاں جمع کرایا کرو بھائی لوگوں کا. جلدی سے آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں. میرے بھائی نے سودی کاروبار کر رہا تھا, جی تو اب کاروبار ختم ہو گیا اور 30 لاکھ روپے تقریباً اس پہ قرض آ گیا. تو اب کیا کہتے ہیں, بڑا بھائی وہ کہہ رہا ہے اپنی زکوٰۃ اس کو دے سکتا ہے. ہاں زکوٰۃ تو بھائی کو دی جا سکتی ہے قرضہ اتارنے کے لیے. لیکن اس کی جو اس کے پاس مالیت ہے تقریباً 1/30, پھر تھوڑی دے سکتے ہیں. مطلب وہ جو زیور ہے وہ اس کی بیوی کا زیور اپنا نہیں کہلاتا, اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. ارشاد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت میں داخل ہیں, پھر آپ کی اولاد. کیونکہ جب بھی ہم اہل بیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں اس کا ترجمہ ہے گھر والے, تو گھر والوں میں تو سب سے پہلے بیوی آتی ہے. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت ہم تمہیں احکام اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اللہ تمہیں پاک صاف کر دے. کر دے کا مطلب پاک صاف رکھے, جیسے ابھی ہو ہمیشہ کے لیے رکھے. تو اہل بیت کا اطلاق سب سے پہلے کس پر ہوتا ہے؟ نبی کی بیویوں پر. تو ہماری نظر میں اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی ازواج داخل ہیں. جی ہاں پھر سکتے ہیں اگر اس علاقے میں عید کی نماز ہو گئی ہے. پبلک کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے امام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے. اور کوئی ابھی دیکھو محرم آ رہا ہے, اس میں چھٹیاں ہوں گی, تبلیغ میں وقت لگاؤ, ان چھٹیوں کے دنوں کو ضائع مت کرو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو مستورات کو تبلیغ میں وقت نہیں لگایا نا تو یہ زمانہ اتنا خطرناک آ رہا ہے کہ اگر اپنے گھر والوں کو آپ نے دین پہ نہیں لگایا تو اب جو فیوچر آ رہا ہے نا, یا تو کوئی مکمل بے دین ہوگا یا مکمل دیندار ہوگا. بیچ کے لوگ مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ ہو رہے ہیں. پہلے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی تھوڑا سا دین تھوڑی سی بے دینی وہ قابل برداشت تھا. اب جو نیا زمانہ آ رہا ہے نا, جو بے دینی کی طرف جا رہا ہے وہ مکمل برباد ہو رہا ہے. فحش فلمیں, زنا اور یہ سب کچھ, یعنی ساری حدود ختم ہو رہی, اور جو دین کی طرف آ رہا ہے وہ مکمل آ رہا ہے. تو میں نے تجربے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں, خواتین کے لیے دین سیکھنے کا, دیکھو دین سیکھنے کے دو چیزیں ہیں دین سیکھنے میں. ایک ہے علم. علم تو مدرسۃ البنات میں ملے گا, یا علماء کی تقریروں میں ملے گا, یا کتابیں پڑھ کے ملے گا. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے بھی درس قرآن بڑے جاندار ہوا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو مختلف ذریعوں سے مل جائیں گی, لیکن موٹیویشن نہیں ملتی, عمل کی توفیق نہیں ملتی کہ معمولات پہ آ جائیں, صبح تلاوت, شام کو تلاوت. وہ میرے بیان سے بھی مشکل ہی ملے گی آپ کو. نظریے ٹھیک ہو جائیں گے, تھوڑی بہت موٹیویشن ملے گی, ملی ہے. بہت سے لوگوں نے داڑیاں رکھ لیں, بہت سے لوگ نیک بن گئے الحمدللہ. لیکن پراپر اگر آپ چاہتے ہو نا معمولات پہ آ جاؤ, تو آپ کو چند دن کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالنا پڑے گا. اور وہ تبلیغ کے علاوہ کوئی راستہ, یعنی سیف راستہ نہیں ہے تبلیغ کے علاوہ کوئی, اتنا سیف جتنا تبلیغ کا راستہ ہے. تو اپنے گھر کی مستورات کو جماعت میں لے کے نکلو, پھر اس کی برکتیں دیکھنا گھر میں. صبح صبح آپ کی بیگم قرآن پڑھ رہی ہوگی, آپ کو اتنا اچھا لگے گا. ابھی کیا ہوتا ہے, صبح صبح اٹھی بھی نہیں ہوتی, اٹھتی 12 بجے, کیونکہ رات 2 بجے تک ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, وہ فیشن ڈیزائن اور یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے نا, 3 بجے جا کے سو رہی ہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار بستر پہ لیٹنے کے بعد تو موبائل دیکھنے کا مزہ آتا ہے. دیکھتے رہتے ہیں 2 3 4 گھنٹے, تہجد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فجر بھی گئی, 12-1 بجے سو کے اٹھ رہی ہیں, پھر ان کو پتہ نہیں خیال آ رہا ہے, پھر موبائل دیکھا, کوئی نئی ڈیزائن کی مہندی آئی ہوئی ہے, کوئی یہ آیا ہوا ہے, کوئی. گھر میں برکت ختم. جب آپ گھر جاؤ گے آپ کو لگے گا بیگم دوپٹے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے, خدا کی قسم آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون اتر رہا ہے. اشراق پڑھ رہی ہے, وابین پڑھ رہی ہے, دعا مانگ رہی ہے. ہم اپنی والدہ کو دیکھتے تھے مصلی پہ بیٹھی رہتی تھیں, اور والدہ کا ہمارا آخری ٹائم تھا, وہ ان کے یعنی ہوش ٹھکانے نہیں تھے, ان کو کچھ نہیں پتا تھا. 2 سال بستر پہ اسی طرح گزرے, لیکن جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ ٹھک ٹھک چلنا شروع, کیونکہ عادت پڑ چکی تھی نا.
میرے بھائی سورہ یاسین پڑھتے تھے, آخری لفظ چھوڑتے تھے تو والدہ کی زبان سے نکل آتا تھا آخری لفظ. اب جو نئی نسل ہے, جب اس کی موت کا وقت آئے گا, بڑھاپے کا وقت آئے گا, وہ ہوش حواس نہیں ہوں گے, تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ گے ان کو کچھ نہیں پتہ چلے گا, موبائل پکڑاؤ گے ٹک ٹاک ٹھک 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 شروع. جو چیز زندگی بھر کی ہو بڑھاپے میں وہی ہوتی ہے. تو گھر میں برکت چاہتے ہو, دینداروں کے گھروں میں جاؤ, ایک الگ ہی سکون ملتا ہے بھائی جی, ایسا روحانیت ملتی ہے. تو یہ سب کچھ چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو تبلیغ میں نکالو. سمجھتے ہو, میں خود چاہتا ہوں تبلیغ میں نکلنا اپنی اصلاح کے لیے. بول تو ہم رہے ہیں لیکن معمولات کی پابندی ہم سے بھی نہیں ہوتی ہے. وہ جب تک دیکھو میں آپ کو جاگنگ کی 20 دفعہ ترغیب دوں, کیا مجھے میری ذات کو فائدہ ہوگا جب تک میں خود نہیں دوڑوں گا؟ تو میں آپ کو 20 ترغیبات دوں, صبح شام یہ کلمہ پڑھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, میں بھی جب تک ماحول تبدیل نہیں کروں گا, مجھے عادت پڑ گئی تھی پھر چھوٹ جاتی ہے عادت. تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن میرے لیے مسئلہ ہو گیا, میں مشہور ہو گیا ہوں, میں کہیں جا ہی نہیں سکتا, میرا خون پی جاتے ہیں لوگ بیٹھ کے, اتنا تنگ کرتے ہیں کہیں بیٹھو, وہ 20 سیلفیاں, پھر وہ بندہ آ رہا ہے سیلفی. تو میں تو برقع پہن کے جا سکتا ہوں, اب مستورات کی جماعت میں بھیج دیں گے اگر میں برقع پہن کے چلا گیا تو میں تو مجبور ہوں, ورنہ اللہ کی قسم میرا خود دل چاہتا ہے کہ میں 40 دن تبلیغ میں لگاؤں تاکہ کچھ پراپر وے میں عبادت ہو, کچھ اللہ اللہ کرے پراپر وے میں. تو میں تو خود چاہتا ہوں لیکن اب ٹائم نکالنا مشکل ہو گیا ہے. تو جس کے پاس ٹائم ہے بھائی وہ لگا لے, گھر کی مستورات کو بھی لے کے جائے. اور پھر تبلیغ میں مستورات کے قوائف ہیں, چھوٹا بچہ ہے تو پھر نہیں وہ لے جا سکتے, تو ابھی جن کی نئی شادی ہوئی بچے نہیں ہیں تو وہ لے جائیں 40 دن کی جماعت میں, 15 دن کی جماعت ہوتی ہے اس میں لے جائیں اپنی اہلیہ کو. جیسے ہی شادی ہوتی ہے بیگم کو گھمانے کے لیے سوئٹزرلینڈ ادھر ادھر گھما جاؤ بھائی, سوئٹزرلینڈ بھی لے کے جاؤ, تھائی لینڈ میں بھی گھماؤ, ہر جگہ گھماؤ, عمرہ بھی کراؤ. لیکن اگر چاہتے ہو نا آئندہ میاں بیوی کا رشتہ اچھے اصولوں پہ اور محبت کے ساتھ گزرے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے بیگم کو تبلیغ میں بھی وقت لگوا دو. اس سے خود بھی انسان کے بچے بن جاؤ گے, وہ بھی انسان کی بچی بن جائے گی, اور جب دونوں انسان ہوں گے تو سوچو گھر کا ماحول کیسا ہوگا. میں تو یہ سوچ کے حیران ہوتا ہوں, دونوں انسان, یار عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ تصور نہیں ہے آج کل سوسائٹی میں. وہ اس کو گدھا کہہ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو, میرے پاس جو جھگڑے آتے ہیں نا وہ اس کو ایسی سی گالیاں میں بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں, ممبر پہ دے نہیں سکتا. ہمارے ایک صاحب تھے, وہ ابھی ایسا نہیں کہ وہ سمجھ جائیں, تو ان کی بیگم کا فون آیا, وہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, بیگم کا فون آیا, وہ ان کو جو گالیاں دے رہی تھی نا وہ ہمیں آواز آ رہی تھی کہ گالیاں دے رہی ہوتی ہیں خواتین کہ مائک بند بھی ہوتا ہے پھر بھی آواز آتی ہے. اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں نا ہم سے, وہ کیا گالیاں تھیں بھی چھوڑو میں. تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایکچولی آپ تھوڑا دیکھیں بیگم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, آپ اپنی لمٹ کراس کر رہی ہیں. وہ اس طرح اس کو سمجھا. اصل میں اس کا بھی دل چاہ رہا تھا میں بھی یہاں سے وہی گالیاں نکالوں, لیکن ہمارے احترام میں بڑی تمیز سے دیکھیں اب آپ لمٹ کراس کر رہی ہیں, یہ الفاظ مناسب نہیں ہے. ہمیں اس پہ ہنسی آ رہی تھی, یار ہماری وجہ سے بیچارہ گالی بھی نہیں دے سکتا, وہ دبا کے گالیاں دے رہی ہے اور اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہی سن رہے ہیں گالیاں. بیگم کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی چیخ کے دے رہی ہوں کہ ساتھ میں بیٹھا ہوا بندہ بھی سن رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ لمٹ کراس کر رہی ہیں, آپ دیکھیے کہ یار اتنا نیک شریف آدمی, اتنا سلجھا ہوا آدمی ادھر سے گالیاں دے رہی ہے اور یہ کہہ رہے دیکھیے آپ اپنی لمٹ کیا کر رہی ہیں. بیگم یہ زیادتی ہے, یہ کیا ہے, یہ زیادتی ہے. تو تبلیغ میں لے جاؤ بھائی کچھ دن, تو یہ انشاءاللہ گالیاں والیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ رسول کی بات ہوتی ہے, تبلیغ میں ٹریننگ دی جاتی ہے, خواتین کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی, نیچے بیٹھ کے تعلیم کرنی ہے, اوپر نہیں بیٹھنا, تواضع سکھائی جاتی ہے. تو 3 دن لگاؤ گے پتہ چلے گا, ماحول تبدیل ہوگا. پھر خرابی آنے لگی دوبارہ چلے جاؤ. تو یہ محرم کی چھٹیوں میں خود بھی وقت لگاؤ اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی وقت لگواؤ. سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.